جی بی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس نے وتھ ویپن آ کے دھرنے دیے. کوئی معاملات آپ نے طے تو نہیں کیے کہ کسی ریاستی اداروں کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ کہ اس بار کوئی حکومت نون لیگ کی بنے اس میں آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ 3 دفعہ میں نے خالد خورشید کو ٹیلی فون کر کے بتایا ہے. ایزیوم کرتے ہیں آپ کی حکومت آگے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے گلبرگ کو پکڑ کے پلندر کریں گے ڈائریکٹیوز تو آپ کو یہاں سے ہی ملے تھے نا آپ کے میاں صاحب سے ملے تھے زرداری صاحب سے ان کو نہیں خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کوئی مائی کلال لا کے ثبوت دے دے. ہائبریڈ جو رجیم آتی ہے اس کے ذمہ دار ظاہر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو ان کی غلطی ہے سیاستدانوں کی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں. تو یہ گلبرگ صاحب والے واقعے میں آپ پھر ان کا حصہ کیوں بنے ہوئے؟ اگر حد صاحب کے جلوس آ رہا تھا یادگار چوک، وہاں 2 بندے شہید ہو گئے، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اس کے رد عمل میں فائرنگ ہوئی، اس میں سے ایک بندے کا آج تک پتہ نہیں اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے. آپ اس کے بدلے میں 100 نوجوانوں کو آپ نے ٹارچر کیا جیلوں میں ڈال کے. ابھی قاضی صاحب والا جو ریسنٹلی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا وہاں پہ آئی جی کے آفس کے دروازے پہ اتنا بڑا ایک منصوبہ بنا کے کوئی لوگ آتے ہیں اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو ہم نے نہیں دیکھی. کتنے آفیسر سسپینڈ ہوئے اس پہ، کتنے لوگ آپ نے ڈسمس کیا ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی، کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ آئی جی خود سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوتی. آپ کے 5 سالہ گورنمنٹ میں اس طرح کا کوئی اب نارمل سچویشن کریٹ نہیں ہوا. کون سا کوئی ہڈن ایگریمنٹ تھا تب کہ آئی جی ثناء اللہ عباسی صاحب تھے، آپ کے منسٹر تھے حیدر خان تھے، حاجی شابق تھے، انہوں نے کون سا کس کمانڈر کے ساتھ نہیں یہ میں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، اگر حکومت تو آپ کی تھی نا. آپ کے دور میں شیڈول 4 آیا تو شیڈول 4 تو اسی طرح کے لوگوں پہ گیا تھا نا. تو شیڈول 4 کیوں نہیں لگا؟ ایک کمانڈر نے آ کے بڑا ویڈیو کانفرنس کر کے وہ چل رہی ہے تو ادارے اس کو ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ جس آفیسر نے کوئی تگڑا ایکشن لیا ہے اس کو آپ نے کھڑے لائن لگا دیا ہے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اتنا بڑا لائرز کا دھرنا ہوا 2.5-3 مہینے کا پورے پر دھرنے کے بعد آج یہ حالت ہو گئی تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. پچھلی دفعہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے لیے سمری بھیجی گئی، اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے اتنا الجھا کے گورنر اور چیف منسٹر کے آپس کی لڑ کے ایسی سمریاں بھیجی کہ یہاں لا ڈپارٹمنٹ نے کہا اس کو ہم کیسے کریں. یہ بتائیں جی بی کے اندر خواتین کا اتنا بڑی آلموسٹ آدھی آبادی ہے تو آپ لوگ ایکٹیو پولیٹکس میں کیوں نہیں لے کے آتے خواتین کو؟ چلیں چیف جسٹس تو بوڑھے 70 سال والے ہو گئے. یہ گورنر کا کیا مسئلہ ہے؟ گورنر کوئی پارکنگ پوسٹ ہے؟ ہم نے کہا دو ہمیں گالیاں، ہم حکومت میں ہیں، سیاستدان ہیں، ہم مندر کا گھنٹہ ہیں، سب بچائیں. حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ان دنوں آپ اسلام آباد ہیں تو 27 امنڈمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ آپ کو اسلام آباد تو نہیں لے کے آئی ہے کہ آپ کو کہیں کہ آپ کی پارٹی چونکہ ایک بل پاس کری ہے اور وہ بھی بل تو نہیں کہیں گے، خیر لاء کے اندر امنڈمنٹ کری ہے وہ بھی 27 ٹائم. تو پوچھ گچھ کچھ ہوئی یا جی بی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا کیوں ہے اسلام آباد ویسے؟ مجیب بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی پوری آئی ایم این کی ٹیم کا. وقتاً فوقتاً جب بھی اسلام آباد ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے. تو میں جو اسلام آباد آیا ہوا تھا چونکہ 3 میٹنگز تھی. ایک تو جو جی بی میں لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، پورے ملک میں لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں. دوسرا ہمارا 20 میگا واٹ سے 40 میگا واٹ ہینزل والا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ مسائل کا شکار ہوا ہے، اس کی فالو اپ میٹنگ تھی. تیسرا چونکہ ہماری ایک درینہ سے خواہش رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موڈ کی طرف لے کے جایا جائے. اس میں 27ویں ترمیم جو ڈرافٹ ہوئی تھی شروع میں، اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو نیشنل فائنانس کمیشن کے جو 4 انڈیکیٹرز ہیں اس کے تحت بجٹ دیا جائے. اب اس کو بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ حفیظ الرحمان جو ہے، اب میرے خلاف اسمبلی میں پیپلز پارٹی والوں نے تقریریں کی کہ جی حفیظ الرحمان کو پتہ ہی نہیں، جی بی آئینی صوبہ نہیں ہے تو اس کو کیسے این ایف سی سے پیسے مل سکتے ہیں. تو یہ انتظامی سطح پہ یہ طے ہونا تھا کہ اس میں 4 چیف منسٹرز نے بیٹھنا، آئین میں ترمیم نہیں کرنا. تو پرپوزل اس میں یہی تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 4 انڈیکیٹرز کے تحت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ تمام جو گرانٹ سے نکال کے ڈیویزبل پول کی طرف لے جایا جائے. تو اس پہ تمام ورکنگ ہو چکی ہوئی تھی اور بدقسمتی سے چونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ماضی میں بھی 2016 میں بھی جب نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی، پرائم منسٹر ہمارے نواز شریف صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، سارے 4 صوبوں کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر تھا، میں وہاں موجود تھا. ہم نے وہاں پہ یہ گزارش کیا آج تو آپ دریا دلی سے گلگت بلتستان کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں، کل خدا نخواستہ آپ نہیں ہوئے تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی ہم نے بنیادیں رکھی یہ سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ ہمیں بھی ڈویزیبل پول سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل کے تحت
ڈیولپمنٹ فنڈس کو ہمیں گارنٹیز کریں۔ ایک میں اسی پہ آپ کو معذرت میں یہاں پہ رکوں گا، تو ڈیویژل پول میں جانے کا مسئلہ کیا ہے ویسے؟ چونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والے وہ جو وفاق میں کے علاوہ ان کی ریپرزنٹیشن چلو یہاں ہے، لیکن کے پی میں ان کی حکومت بھی ہے، وہ بھی اس بات پہ مان گئے کہ اے جے کے اور جی بی دونوں کو ڈیویژل پول میں لے جائیں۔ اور ظاہر ہے اگر ڈیویژل پول میں ہم جاتے ہیں تو جو پہلے اگر ہمیں 150 ارب کے قریب اگر ہمیں بجٹ ملا تھا 2024-25 میں، اب وہ 200 ارب سے اوپر چلا جاتا اور ہر سال یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لیکن سندھ میں نے بلاول بھٹو کی تقریر بھی سنی، آپ نے بھی سنی، کہ بڑی سخت انہوں نے کہا کہ کون جا کے اس کو بائی پاس کر کے لے کے جاتا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے اگر ہمیں زیادہ پیسے آتے ہیں یا ڈیویژل پول کی طرف جاتے ہیں تو اے جے کے اور جی بی میں کیا ایشو ہے ویسے؟ پیپلز پارٹی کو یا کوئی ریلیکٹنسی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی صوبائی سیاست کرتی ہے، کبھی اس نے نام فیڈریشن کا لیتی ہے، سندھ ان کو ہر صورت میں چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی، یہ قرآن کا صحیفہ نہیں تھا، اس میں یہی طے ہوا تھا کہ وقت کے ساتھ اس میں موڈیفیکیشن ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو جو عرض کیا 2016 کی 17 کی میں نے بات آپ کو بتا دی کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہیں پہ سارے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جی بی اے جے کے فاٹا ان کو ملا کے انہوں نے کہا تھا کہ 3% جو ہے وہ ڈویزیبل پول سے ان کو دیا جائے۔ اب وہ 3% ہمارے اوپر وہی فارمولہ لگنا تھا، آبادی، رقبہ، پسماندگی، آپ کے ریونیو شیئرنگ، ان 4 چیزوں پہ۔ تو اس پہ 2 چیف منسٹرز نے اس وقت اس کو اپوز کیا۔ پرویز خٹک صاحب اس وقت کے پی سے چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور مراد علی شاہ اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ کے تھے۔ چیف منسٹر تھے۔ ان دونوں نے اس کو اپوز کیا، اس یہ کہہ کے کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے اپنی پارٹی سے پوچھنا ہے، کابینہ سے پوچھنا ہے، اپنے صوبے سے پوچھنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اس وقت 2 مہینے کا ٹائم ان کو دیا کہ آپ اس پہ مشاورت کریں، اور جب تک جی بی اے جے کے کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک اس کا نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں ہوگا۔ اس سے لے کے آج تک نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی کوشش کی عمران خان صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ اور کے پی رکاوٹ رہے۔ اب کے بار آ کے یہ ہوا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے، اور اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ادا کیا ہے، رول ادا کیا کہ ان سے ہم نے گزارش کی کہ جی بی کا قصور کیا ہے کہ آپ ہمیں جو فنڈز دے رہے ہیں وہ گرانٹ ان ایڈ میں دے رہے ہیں۔ گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ وقت کے حکمران کی مرضی ہے، وہ بڑھائے یا کم کرے، سسٹینیبل نہیں ہے وہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2016-17 میں ہمارے پاس 20 ارب تک ہماری گرانٹ جو ہے وہ پہنچ چکی تھی ڈیولپمنٹ کی۔ اس وقت سیمنٹ کی بوری تھی 400 روپے اور سریا تھا یہ 80,000 کا ٹن۔ آج آپ ابھی اے ڈی پی نکال کے دکھائیں، اگر اس نے فارن کمپوننٹ کو نکال دیتے ہیں ڈیولپمنٹ سے، تو آپ کا 16 ارب روپے ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ اب 16 ارب روپے میں آج سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ 2,000 کی ہے، سریا جو ہے 80,000 کا ہے، 80,000 سے 3 لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہر طرف جو انفلیشن جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ گرا ہے۔ نان ڈیولپمنٹ بے شک بہت بڑا ہے، وہ الگ بحث ہے۔ تو اس میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی، آپ چونکہ گرانٹ پہ ہیں، آپ نے کوئی بھی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کرنا ہے، اس کا فیڈرل فائنانس سے اپروول لینی ہے۔ آپ پی سی 1 خود بناتے ہیں، یعنی آپ کی پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جی بی کے اپنے فورم جو 1 بلین تک کے پی سی 1 وہ خود بناتے ہیں، اس کا جو پی سی 4 ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آنا ہے۔ اب یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ پی سی 1 بنانے والے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پی سی 4 کے پیسے کہاں سے آئیں گے، تو وہ ایک سکول کی جگہ میں 4 سکول بنا دیتے ہیں۔ ایک ڈسپنسری کی ضرورت ہے تو وہاں 2 بنا دیتے ہیں، کیونکہ پی سی 1 انہوں نے بنانا ہے، پی سی 4 فیڈرل نے بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو پوسٹوں کی کریشن کا ایشو ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ اپنی چار دیواری میں نہیں رہ پاتے ہیں، آپ نے فیڈرل پہ مدعا شفٹ کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہم نے جناب بلڈنگ بنا دی، اب پوسٹیں فیڈرل نے دینا ہے۔ اس کی طرف ہم ڈیٹیل سے بھی نیچے جا کے آتے ہیں۔ جو 27 امینڈمنٹ کی میں بات کر رہا تھا اس پہ تو چلو آپ نے ایک بات ذکر بھی کیا کہ اب ڈویژنل پول کی طرف کوئی بات تھی، تو اسی لیے بھی آپ اسلام آباد اندر آئے تھے۔ تو کوئی امینڈمنٹ کی ہم نے ایک چیز گلگت میں یہ بھی دیکھا، تو لا تو یہاں پہ جی بی میں اگر دیکھ لیں تو کوئی خاص وفاق کا کوئی لا اس طرح تو نہیں ہے نا، یہاں پہ ایک آرڈر پہ چلنے والی بات ہے، ایک پی ایم ہے تو اس کی مرضی ہے، پریزیڈنٹ ہے تو اس کی مرضی ہے۔ جیسے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہم نے دیکھا، آپ نے خود قانون بنایا، آپ خود اس قانون کا حصہ رہے ہیں، ظاہر آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ 65 سال میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا یا جج وہاں پہ ریٹائر ہو گیا، 65 سال اس کے پورے ہو گئے، آپ نے بڑھا کے 5 سال کر دیا۔ تو یہ
کس کی مرضی سے ہوا ہے ویسے یہ فیصلہ؟ کیا گلگت میں کوئی میں مشاورت آپ کو کی؟ پہلے والی بات پوری کر لوں. اس میں ابھی جو شہباز شریف صاحب نے جو پلاننگ کمیشن کے منسٹر احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی، انہوں نے وسیع تر غور و فکر کے بعد ایک پرپوزل پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا، نیشنل فائنانس کمیشن کے آنے والے اجلاس کا ایجنڈا. اس ایجنڈے میں یہ بات رکھی گئی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اس انڈیکیٹرز کے تحت بجٹ دیا جائے. اس کو چیف منسٹر سندھ نے ویٹو کیا. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنا ہے اور وہ بڑے دعوے بھی کرتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے چیف منسٹر کو سمجھائیں، اور جی بی کو جو پیسہ ملنا ہے ڈویزبل پول سے، اس سے پنجاب کا 40 ارب کم ہوتا ہے، سندھ کا کوئی 8 سے 9 ارب روپے کم ہوتا ہے، لیکن جی بی کو 50 ارب جی بی کو 50 ارب بڑھ جاتے ہیں. اب اس میں پنجاب کو اعتراض نہیں ہے، جس کا سب سے زیادہ شیئر کٹتا ہے. کے پی کو اعتراض نہیں، کے پی کو بھی اعتراض نہیں، اس لیے کہ فاٹا ان کے اندر جو ہے مرج ہو چکا ہے. کو الگ سے زیادہ مل رہا ہے. بلوچستان نے بھی کہا ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو آج ایک ہی صوبہ کیوں اس کو اپوز کر رہا ہے، اور گلگت بلتستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حکومت بھی بنانی ہے، ہم نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو اس پہ ہم نے ان کو آنسریبل بنانا ہے. لوگ یہ مسئلہ حل کروا دیں. میں کہتا ہوں آج مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہے، اگر وہ نیشنل فائنانس کمیشن میں گلگت بلتستان کے ڈویزبل پول سے فنڈ دینے کی مخالفت کرے گی، تو میں اپنی جماعت کے ساتھ میں لڑوں گا، میں پبلکلی لڑوں گا. اور اگر پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب آ کے اس کو اپوز کرتے ہیں تو ان کو ہمت کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سہیل افریدی آ کے اس کو اپوز کرتا ہے، تو جی بی میں پی ٹی ہم سب کا مفاد مشترک ہے نا جی. یہ انڈیویجولسٹک جی نہیں ہے، یہ قومیت کی بات ہے. اور اس اس لیے حوالے سے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے حساب سے. یہ آپ نے جی بی کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کے حصے کے پیسے آپ کو ملنا چاہیے. اس سے دوسرا فائدہ آپ کو ہوگا کہ گرانٹ سے آپ نکل کے آپ رائٹ پہ چلے جائیں گے، سسٹینیبلٹی کی تو طرف آپ جی بی کے اندر جو ٹیکسز آپ نے لگانے ہیں اسمبلی کے تھرو ان مراعاتی یافتہ طبقے پہ، تو آپ ان کو یہ بتا سکیں گے کہ بھائی دیکھیں ہم گرانٹ سے نکلے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جا رہا ہے، ہمیں انڈائریکٹ ٹیکس جی بی سے لیے جا رہے ہیں، اس کا پیسہ ہمیں واپس کیا جا رہا ہے، ہمیں آبادی، پسماندگی، رقبہ اور اس بنیاد پہ ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں. اب ہم نے اس میں ایک انڈیکیٹر ہے، اگر آپ 8 ارب روپے لوکل ریونیو جمع کرتے ہیں تو 8 ارب آپ کو میچنگ گرانٹ ملنی ہے فیڈرل سے، تو ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اس لیے کہ پھر اس کے بعد آپ کا لمبا چوڑا ہے کہ آپ نے صوبہ آج بھی آپ کا نان ڈاکومنٹڈ ہے، تو وہ ایک الگ ایشو. آپ نے جو پوچھا کہ چیف جسٹس، یہ بات ریکارڈ پہ ہے. اس حوالے سے چلو آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتاؤں، یہ جو سوال ہے ہم پیپلز پارٹی کے میں امجد صاحب کو بھی کسی دن، تو میں یہ چاہوں گا کہ دونوں ہم مل کے بیٹھیں اور ایک زبردستی گپ شپ کریں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آگے الیکشن میں چاہتی کہ وہ ہم کرنے بھی والے ہیں. لیکن صرف اسی مدعے پہ بھی ان سے میں ضرور پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو 50 ارب روپے کا اضافی فنڈ آتا ہے، اور ایٹ لیسٹ اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سندھ میں ان کی پیپلز پارٹی حکومت ہے، اس کو سمجھا سکتے ہیں اور بیٹھ کے باقی پروونس کا اعتراض نہیں ہے. تو جی بی اور جے کے اندر وہاں کے لوگوں کے لیے ویلفیئر میں یا ان کے گراٹینیٹ سے ہٹ کے سسٹینیبلٹی کی طرف اماؤنٹ آتی ہے، اس میں تو ریلیکٹنسی نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ 27th امینڈمنٹ کی بات کہتے ہیں، اس کے بھی ہٹ کے میں جو آپ سے چیف جج والی بات میں ابھی کی تو اس پہ آپ جواب دیتے ہیں. جی دیکھیں، میں نے یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جب ثاقب نثار صاحب نے مجھے بلایا جب میں چیف منسٹر تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ہمارے لاء منسٹر بھی تھے، مجھ سے پہلے مراد علی شاہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر، اس کے صبح 10 مقدمے لگے ہوئے تھے. تو بابا رمتے نے ہمیں جب طلب کیا، اپنے چیمبر میں طلب کیا گھر میں، تو وہاں پہ انہوں نے جو ڈیم کی جو چوکیداری کے لیے کوارٹر مانگا، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. انہوں نے جو آخری بات ہم سے کی جس کے لیے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ہم ایک جج دے رہے ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے، تو آپ نے اس کی سمری بھیجنی ہے. وہ بہت اچھا جج ہے. تو میں نے ان سے کہا جو بھی آپ بھیج دیں، 65 سال سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے گورننس آرڈر کے اندر 65 سال کی ایج جو ہے وہ لمٹ کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا آپ کا آرڈر ہے، میں عمران کو کہہ دوں گا کہ وہ 70 کر دے گا. میں نے وہاں ان سے بڑی ریکویسٹ کی. اس کے بعد آ کے میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ آپ یہ نہ کریں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ 2021 میں گزٹ آف پاکستان سے پی ٹی آئی کے دور میں 70 سال کر دی گئی ہے. یہ جو ورنہ تو اس کو پورا ٹینیور دیتے ہیں نا، گورننس آرڈر میں نہیں، امینڈمنٹ تو نہیں آئی ہے.
وہی گورننس آرڈر ہے جو پی ٹی آئی کے زمانے میں اس کے اندر موڈیفیکیشن کی گئی اور 65 کو بڑھا کے 70 کیا گیا، پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ کی گئی۔ آج سردار شمیم صاحب کو جو مزید 2 سال کچھ دیے گئے ہیں، پورے 3 سال اس لیے نہیں ملے کہ 70 سے اوپر وہ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ امینڈمنٹ گورننس آرڈر میں پی ٹی آئی کے زمانے میں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ سردار شمیم صاحب کے اوپر اکراس دا بورڈ گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ، چونکہ ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ایز اے چیئرمین سپریم اپیلیٹ کورٹ آیا، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا، اس کی ذات پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اس نے جو سپریم کورٹ کے اندر میرٹ اور شفافیت متعارف کروائی ہے، یہ ماضی میں چونکہ وکیل آتے رہے وہاں پہ چیف جسٹس، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی، ان کا جو ججز کا جو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ آج جب ان کو اخلاء آ گیا تھا، ابھی آپ کی جوڈیشی اگر اس کو 2-2.5 سال نہ دیتے اس پروسیجر میں، اب جی بی سے جو سمریاں بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں، جو جان بوجھ کے پچھلی دفعہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے لیے سمری بھیجی گئی، اس پہ جو ہے نوک پلک بھی ٹھیک نہیں کیا گیا، اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے اتنا الجھا کے گورنر اور چیف منسٹر کے آپس کی لڑ کے ایسی سمریاں بھیجی کہ یہاں لا ڈپارٹمنٹ نے کہا اس کو ہم کیسے کریں، وہ واپس گئی۔ اب کے بعد جو سمریاں واپس دوبارہ 2 ججز کی آئی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی یہی مسائل ہیں کہ سمری بھی بہتر طور پہ نہیں بھیج رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، تو جس کی وجہ سے ابھی چونکہ سپریم کورٹ کا ایک جج آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں کہ گزشتہ 4-5 سال سے سپریم اپیلیٹ کورٹ ایز اے بینچ کام نہیں کر رہی ہے، وہاں ممبر نہیں۔ کتنا سمپل کام ہے کہ آپ بیٹھ کے ججز دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا انکمپیٹنسی، اتنا بڑا لائرز کا دھرنا ہوا 2.5-3 مہینے کا پورے پر دھرنے کے بعد آج یہ حالت ہو گئی، تو کوئی فائدہ تو نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گورننس آرڈر کے اندر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ذریعے سے جب تک جس صوبے میں آپ کی سپریم اپیلیٹ کورٹ 4 سال سے جو ہے وہ خالی ہو، بینچ دستیاب نہ ہو، بینچ دستیاب نہیں ہے نا، یعنی چیف کورٹ کے کسی بھی بینچ کے فیصلے کے آپ نے چیلنج کرنا ہے تو بینچ تو چاہیے، تو بینچ چاہیے، تو وہ آپ کے افسوسناک عمل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے ہماری اپیکس کورٹ کے اندر یہ صورتحال کیوں پیش آئی ہے، جبکہ میرے دور میں الحمدللہ ہم نے اس کو فل فلیج رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے 3 ججز تھے، ایک فوت ہو گیا، اس کے بعد چونکہ اس جج کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ایشوز بنے دوسرے کے، اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی تھی، انہوں نے اپنے پورے 3 سال میں اس 2 ججز کی ویکنسیاں فل نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے۔ ریسنٹلی ایک تو گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیررزم کے واقعات بھی ہو گئے، وہاں پہ کچھ سیکٹیرین معاملات بھی ہونے لگے، تو جنرلی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی کافی سچویشنز کو پلس مائنس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آپ کے 5 سالہ گورنمنٹ میں اس طرح کا کوئی ایب نارمل سچویشن کریٹ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ان دنوں میں کوئی ایگریمنٹ بھی کیا تھا کسی کے ساتھ، کوئی ٹی ٹی پی یا باقی ملا کے، تو کوئی صلح معاہدہ تھا کہ آپ کے دور میں کوئی حملہ معاملہ نہیں ہوا اور وہ سب آپ لوگ ایک پیج پہ تھے، یا کیا مسئلہ تھا؟ بڑے زبردست لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے دور میں جا رہی تھی اور اب تو معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا اس وقت ہوا تھا، اس کی کوئی نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا۔ دیکھیں ہم ایک پاپولر پارٹی تھے، ہم نے 2/3 میجورٹی لی ہوئی تھی، گلگت شہر کا میں پشتینی باشندہ ہوں، اور مجھے اس شہر کی اسرار و رموز کا معلوم تھا، جس کو اس کی سسٹم کا ہی سمجھنا ہو تو وہ مسائل تو بنتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح تھی لا اینڈ آرڈر، اس لیے کہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے گلگت سٹی ہے، ٹھیک ہے نا، میرے بھائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے امن کے لیے، اس کو شہید امن کہا جاتا ہے، سیف الرحمان۔ ہماری پارٹی کی لیگیسی کیا ہے کہ پرامن گلگت بلتستان ہمارا نعرہ تھا، اور ہم نے اس کے لیے بڑا ورک کیا ہوا تھا، بڑی محنت کی ہوئی تھی، ہماری لوکل ٹیمیں تھیں، ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کا ہمیں معلوم تھا ان کو کس طریقے سے کام لینا ہے۔ ہم نے بنی گالہ اور زمان پارک کے چکر لگا کے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، ہم نے اپنے لیڈروں کو خوش کرانے کے لیے وفود در وفود گلگت بلتستان لا کے ان کو سیر سپاٹوں میں نہیں لگایا۔ ہم نے ہر ہفتے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کرتے تھے، ہر مہینے میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جاتی عمرہ تو جاتے رہے نا، جب نواز شریف صاحب والے معاملات؟ نہیں میں ضرور گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی جلوس لے کے جو ہے سرکاری وسائل استعمال کر کے کبھی کبھار کیا، میں کہیں دفعہ گیا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں مجھے بالکل، لیکن ہم نے اس کو کبھی بھی اپنی فرائض منصبی کو ایک ساتھ رکھ کے ایک طرف رکھ کے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، نہ میری پارٹی نے اجازت دی اس بات کی۔
اب آپ دیکھتے ہیں گلگت میں ایک سیف سٹی پروجیکٹ تھا. دیکھیں آج انویزیبل سیکیورٹی کا زمانہ ہے. آج آپ ناکے چوکیاں لگا کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے معاملے کو حل. اب وہ انویزیبل سیکیورٹی کا ہم نے گلگت میں فرسٹ سیف سٹی کا پروجیکٹ دیا تھا. ٹھیک ہے جی, کتنے افسوس کی بات ہے. آج کیمرے کام نہیں کر ٹھیک رہے ہے, آپ اس میں سے آدھے کیمرے جتنے بھی وارداتیں ہوئے ہیں کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے ان کے مجرم نہیں پکڑے گئے. اور ہر دفعہ میں نے ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ کیمرے خراب ہیں. دوسرا اس میں مجیب صاحب بڑا لمحہ فکر ہے, یہ ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے, سول سوسائٹی کو بھی. واعظ و نصیحت اور صرف تقریریں اور اتحاد بین المسلمین کے نعروں سے پیس نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو کڑوے سچے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اعصابی طاقت چاہیے, اس کے لیے آپ کو ویژن بھی چاہیے, اس کے لیے آپ کو پبلک میں سپورٹ بھی چاہیے. آپ دیکھ لیں 70 کروڑ روپیہ ہم نے ایس پی یو جو پروجیکٹ تھا, نواز شریف صاحب نے 3 ارب روپے دیے تھے پولیس کی اسٹرینتھنگ کے لیے. ایس پی یو ہم نے کھڑا کیا, ٹوریزم پولیس ہم نے کھڑی کی, سی ٹی ڈی ہم نے کھڑی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 70 کروڑ روپے انہی 3 ارب روپے میں سے ڈیڈیکیٹ کیے تھے کہ گلگت سٹی کا لیفٹ اوور ایریا, ہنزا نگر جو کیس کے اوپر آ رہا ہے وہ آبادی, چلاس تک, دنیور, سکردو ٹاؤن, کھپلو ٹاؤن, چلاس ٹاؤن, 70 کروڑ سے ہم نے ان علاقوں کو سی سی ٹی وی کیمرے سیف سٹیز لگانے تھے. اب جب ہماری یہ 70 کروڑ روپے ڈیڈیکیٹ ہو گئے, اس کے بعد کووڈ آ گئے. جب ہم نے اس کا ٹینڈر نکالا, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, تو اس دوران ایک کمپنی نے ٹوٹل پارٹیسپیٹ کیا. 3 بڑی کمپنیوں نے تحریری درخواستیں دے دی کہ بھئی ہم کووڈ کی وجہ سے اس بڈ میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں. تو میرے کچھ ساتھیوں کا یہ خیال تھا گورنمنٹ کے اندر کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں سنگل بڈ بھی. میں نے کہا نہیں, ہم ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں, یہ جو کووڈ کے بعد اس کا ٹینڈر ہوگا. اتفاق سے جب کووڈ سے ہم نکلے تو بڑے کووڈ کے شکل میں, عمران خان کی شکل میں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے, انہوں نے ہمارے اختیارات منجمد کیے, ہم ٹینڈر نہیں کر سکے. 70 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں تھے. اس کے بعد چلو الیکشن میں جو بھی ہوا سو ہوا, 2020 میں ہمارے ساتھ, وہ ابھی ماضی کا قصہ ہے. اس کے بعد 21, 22, 23, 24 جو آئی جی آیا ہے, میں ایک ہی مسئلہ لے کے اس سے ملا ہوں. سیف سٹی والا معاملہ. 3 دفعہ میں نے خالد خورشید کو ٹیلی فون کر کے بتایا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ 70 کروڑ روپے پڑے, ان کو یوٹیلائز کرو. گلگت بلتستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ٹورسٹ آ رہے ہیں, انویزیبل سیکیورٹی کا پورا ماڈل آپ نے نافذ کر رہے ہیں. وہ جو 27 کروڑ روپے ہم نے لگا کے جی بی میں پہلا سیف سٹی بنایا تھا, وہ اپنی اے ڈی پی سے بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 4 سال گزرتے ہیں, آپ 70 کروڑ روپے کا ٹینڈر نہیں کر پاتے ہیں, اور ہر دفعہ آپ ایسے اسپیکس بناتے ہیں جو کسی ایک کمپنی کے لیے بنتے ہیں, دوسرا اعتراض کرتا ہے, کورٹ چلے جاتے ہیں. نتیجے میں 4 سے 4.5 سال گزر جاتے ہیں. یہ آئی جی جو آج افضل بٹ صاحب بیٹھے ہیں, میرے ساتھ ڈی آئی جی رہے. تو میں نے ان سے, جو پہلی میری میٹنگ ہوئی, میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آئی جی صاحب آپ یہ سیف سٹی کو جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں. الغرض جا کے انہوں نے پچھلے 6 مہینے پہلے انہوں نے ایک G2G کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا. اب اس میں 70 کروڑ سے کتنے کیمرے لگ رہے ہیں صرف گلگت کے لیفٹ اوور ایریاز میں. ہنزا رہ گیا, نگر رہ گیا, چلاس رہ گیا, سکردو رہ گیا. 5 سال تو آپ نے ویسے ہی. اب آپ دیکھیں اس پہ کسی کو تو اکاؤنٹیبل بنانا ہے نا جی. ہمیں پوچھنا چاہیے جو کام 70 کروڑ میں 4 شہروں میں ہو سکتا تھا, وہ آج 5 سال ڈیلے کرا کے آپ شہر کے صرف لیفٹ اوور ایریاز کر رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ان کی جو ہے عدم دلچسپی لا اینڈ آرڈر سے آپ کو یہ واضح ہوتی ہے. جی بی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس نے وتھ ویپن آ کے دھرنے دیے. آپ نے جتنے بھی ماضی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, مثال کے طور پر آغا راحت صاحب کا جلوس آ رہا تھا یادگار چوک میں, وہاں پہ ایک مڑبھیڑ ہوئی, وہاں 2 بندے شہید ہو گئے, کئی لوگ زخمی ہو گئے, اس کے رد عمل میں فائرنگ ہوئی. اس میں سے ایک بندے کا آج تک پتہ نہیں اس واقعے کا کون ذمہ دار ہے. اس سے 1 ہفتہ ریکارڈ پہ میں نے پریس کانفرنس پہلے کی تھی کہ یادگار میں 3 کیمرے خراب ہیں, آپ ٹھیک کروا لیں. انہوں نے ٹھیک نہیں کروایا. آپ اس کے بدلے میں 100 نوجوانوں کو آپ نے ٹارچر کیا جیلوں میں ڈال کے, آپ کو نتیجہ نہیں نکلا. تو اسی طریقے سے اس کے بعد, اس سے پہلے ایونٹ ہیں, بعد کے ایونٹ ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے اب آپ کو جدید ترین جو ہے وہ ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے گا, وہ ہے انویزیبل سیکیورٹی. دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ سے پہلے ایک ڈی ایس آر رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے, اسپیشل برانچ کرتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے فلاں جگہ میں یہ ہوا, فلاں جگہ میں یہ ہوا, آپ کو رپورٹ آ جاتی تھی. اب وہ ڈی ایس آر رپورٹ جو ہے وہ کورٹس میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. ہم نے
اس پہ سوچا. اب DSR کی بنیاد پہ اس نے یہ تقریر کی, ہم تک یہ پہنچ گئی. وہ تو ہمارے اسپیشل برانچ نے لکھا ہے, اس کے منہ سے تو نہیں سنا. تو جب سیف سٹی لگایا تو اس میں ہم نے اسمبلی سے ایکٹ پاس کیا کہ آپ کی جو فوٹیج ہے, ویڈیو فوٹیج جو ہوگی سیف سٹی کی, وہ ایڈمیزیبل ہوگی کورٹ میں بھی. اب گلگت میں پرابلم یہ ہوتا ہے, اگر کہیں بھی آپ کے سر بازار کوئی قتل ہو جاتا ہے, 50 لوگ دیکھتے ہیں, اس کے بعد عدالت میں ان کو بلایا جاتا ہے گواہی دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں یار ہم کیوں اپنی جان جوکھوں پہ ڈال دیں, پیشیوں میں جائیں, کسی کے خلاف گواہی دے دیں, کوئی گواہ نہیں آتا سامنے. تو یورپ میں, دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہاں پہ گواہ کیا آتا ہے, آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے. ہمارے جہاں سیف سٹی لگایا وہاں پہ ایڈمیزیبل ویڈیو ریکارڈ جب کورٹ میں پیش ہوا, سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو. اب آپ اس دور میں نہیں جا سکتے جس دور میں, اب یہ 5 سال ہم اس دور میں چلے گئے. آپ نے سیف سٹی کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, آپ نے انویزیبل سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات کرنے تھے وہ نہیں کیے, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی منتھلی میٹنگ نہیں کی, آپ نے ایپیکس کی میٹنگ تسلسل کے ساتھ نہیں کی, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ جو واقعات ہوئے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں جو توہین مذہب ہوتا ہے, توہین جو ہے وہ مقدسات ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ جب تک اگلا فریق درخواست نہ دے آپ ایکشن نہیں لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوسناک ہے. گلگت بلتستان ایک ملٹیپل سیکٹس کا ایک ایریا ہے, فرقوں کا اقوام متحدہ کا ایک حساب سے. اگر آپ مینیج کرتے ہیں, رائٹ مین فار رائٹ جاب رکھتے ہیں, بر وقت فیصلے کرتے ہیں, تو یہ گلدستہ ہے. اگر آپ فیصلے بر وقت نہیں کرتے, زیادتی کر دیتے ہیں, آپ موب کو کریٹ ہونے دیتے ہیں, ایشوز کو بننے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو صرف جرگے ہی کر سکتے ہیں. اس میں جو ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ ذرا عوام کو ویسے بھی تحفظات ہیں کہ کون سا کوئی ہڈن ایگریمنٹ تھا. تب کہ آئی جی ثناء اللہ عباسی صاحب تھے, آپ کے منسٹر تھے حیدر خان تھے, حاجی شابیک تھے, انہوں نے کون سا کس کمانڈر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا, اگر حکومت تو آپ کی تھی نا کوئی, حالانکہ انہوں نے کیا, میں نے تو اس کو ڈینائی کیا نا. کسی کے پاس وہ ہے تو لے آئے نا, سامنے لے آئے. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں, اس طرح کا کوئی معاہدہ تھا تو سامنے لے آئے. ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں سرے سے. اگر کسی نے اپنے لیول پہ جا کے کہیں بات چیت کی ہے کسی کے ساتھ تو کہلیں آپ نے پیس ہی دلانا ہے نا, مقصد آپ کا پیس ہے. آپ بات چیت سے لا سکتے ہیں تو لے آئیں, اگر آپ کسی کو انگیج کر کے لا سکتے ہیں تو لائیں. ہم نے تو وہاں پہ نہ ڈنڈا چلایا تھا نہ ہتھیار چلایا تھا, ہم نے قانون کو انفورس کیا تھا. دارال تانگیر جیسے علاقے میں بھی الحمدللہ ہم نے اس وقت شو آف ویپن پہ پابندی لگائی تھی اور ہم نے ایکشن بھی لیا تھا. تو آج اگر کی یہ جو بدقسمتی سے آپ کی لا اینڈ آرڈر بگڑتے بگڑتے, نفرت بگڑتے بگڑتے, پھر ملک بھر میں ایک دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی ہے, اور اس لہر کے اثرات جی بی میں پڑنے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو فعال نہیں کیا, ہم نے اپنے اداروں کو جو ہے وہ ایک پیج پہ ہم بیٹھ کے اگر تمام حکومت, اپوزیشن اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لا اینڈ آرڈر پہ, نہ میں نے آج سیاست کی ہے نہ میں پہلے کی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہو لا اینڈ آرڈر میں ہم نے ہمیشہ سے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش. آپ کے دور میں شیڈول 4 آیا, تو شیڈول 4 تو اسی طرح کے لوگوں پہ لیا تھا نا, تو شیڈول 4 کیوں نہیں لگتا؟ ویسے اب وہ بیٹھ کے, میں کل پرسوں میں آپ نے خود دیکھا ہوگا, ایک کمانڈر نے آ کے بڑا ویڈیو کانفرنس کر کے وہ چل رہی ہے, تو لوگ اس کو ریسٹ کیوں نہیں کرتے, ادارے اس کو ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک کام بندہ کرتا تو وہ تو پتہ لگتا ہے. تو ریلیکٹنسی ہے یا ملے ہیں, کوئی کیا مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آتا کوئی کیا ایشو ہے کہ وہ جا کے اس کو لا اینڈ آرڈر, اس لیے حالانکہ ٹیررزم کے اٹیکس ہوئے ہیں سامنے, وہ اداروں کو بھی تھریٹ جا رہے ہیں, تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ویسے آپ خود وزیر اعلیٰ ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال یہ پتہ کرنا پڑے گا, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ 5 سال میں پولیس کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا ہے کہ آپ نے مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہیں, کسی بندے کو آپ نے میرٹ پہ نہیں لگایا, پوری ایڈمنسٹریشن کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. آپ جب کوئی ایڈمنسٹریشن ایکشن لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو, پھر ہوتا ہے نا جی معاملہ. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کیا نصیر اللہ بابر میں کراچی میں بہت بڑا آپریشن نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے؟ پیس آیا نہیں آیا؟ نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان بنانے کے بعد پولیٹیکل اونرشپ لی, اس کی چیف منسٹر سندھ نے لی, فیڈرل نے لی, اس کا نتائج آج تک آپ کا کراچی پرامن ہے. آپ گلگت بلتستان میں آپ ایک پولیس کی ایجنسی کو یا سیکورٹی اداروں کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کا کام کس کا ہے؟ وہ آپ کی پروونشل کیبنٹ کا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر پروونشل معاملہ ہے. انہوں نے کیا کسی افسر کی باز پرس کی ہے؟ کرنی چاہیے نا. پالیسی کس نے دینی ہے؟ بیک پہ کھڑا کس نے ہونا ہے؟
فرنٹ پہ آ کے اس کو لیڈ کس نے کرنی ہے؟ آفیسر تو فیلڈ میں جائے گا، وہاں لڑے گا. اگر اس کو آپ بعد میں ڈس آن کر دیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے تو ان کا وہ مورال ہی ان کا جو ختم کر دیا آپ نے. جس آفیسر نے کوئی تگڑا ایکشن لیا ہے اس کو آپ نے کھڑے لائن لگا دیا ہے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. تو اس کے ملٹیپل اثرات ہیں. اب یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں، کس جگہ سے آ رہی ہیں، اس کو تحقیق ہونی چاہیے، فوراً ایکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جب ان چیزوں کا آپ انڈر دی کارپیٹ کرتے جاتے ہیں تو بعد میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ وبال جان بن جاتے ہیں. اب ایک قاضی صاحب والا جو ریسنٹلی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا وہاں پہ، ایک تو آپ نے جو پہلے نشاندہی کیمرہ نہیں ہے، آئی جی کے آفس کے دروازے پہ اتنا بڑا ایک منصوبہ بنا کے کوئی لوگ آتے ہیں، اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 150-200 کے قریب بلٹس وہاں پہ لگتی ہیں، کیمرہ خراب ہے. پلس اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے جو بات کی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی تو ہم نے نہیں دیکھی، کتنے آفیسر سسپینڈ ہوئے اس پہ، کتنے لوگ آپ نے ڈسمس کیا ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی، کس کی رسپانسبلٹی تھی. آئی جی خود سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے نا. آپ کے گھر کے دروازے پہ یا آپ کے آفس کے دروازے پہ اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر ڈی آئی جی گلگت رینج ہیں، ایس ایس پی گلگت ہیں، نیچے ایس ڈی پی او سے لے کے جو تک. تو اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مسئلہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی ڈیڈ ہے اداروں میں کہ بیٹھ کے کوئی کل کو کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، لوگ بھول جائیں گے، پھر کوئی بڑا واقعہ ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کچھ ہو جاتا، گلگت تو 10-20 نہیں 50 سال پیچھے چلے جاتا، اور مسئلے ہوتے ہیں. ویسے ہی تو کیا ایشوز ہیں ویسے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اداروں میں؟ دیکھیں حکومت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ نے دنیا کی گلوبل ورلڈ میں آپ نے وداؤٹ پارٹی سی ایم دیکھا ہے، وداؤٹ پارٹی پی ایم دیکھا ہے؟ کشمیر میں کیا صورتحال ہو گئی. ہم نے آج نہیں 2 سال پہلے بھی یہ بات کہی، ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک اصولز کے اندر یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ آپ وداؤٹ پارٹی سی ایم رکھنے کا مطلب یہ بغیر وضو کے نماز ہے کہ اس کے پیچھے پبلک ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے سپورٹ ہی نہیں ہے. جس مینڈیٹ کے لے کے آیا تھا اس سے وہ تو مکر چکا ہے، لوگ اس کے سپورٹ میں نہیں ہیں. تو حکومت ہوگی تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا جی. آفیسر خود بخود تو نہیں کر سکتا. اب آپ کو چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر یہ جو حضرات ہیں، انہوں نے جو پولیس کا جو واقعہ ہوا، اب جو قاضی صاحب کا جو واقعہ ہوا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا. جب میں چیف منسٹر بنا تو میں اسی شہر کا ہوں. ہم سے لوگ سوال پوچھتے تھے کہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہوتی تھی، مہدی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یار ہم اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے ایک پستول رکھ کے ناکے پہ ہمیں روکا جاتا ہے اور ہم سے وہ پستول نکال کے ہمیں پرچہ دیا جاتا ہے، جبکہ انہی تھانوں کے سامنے سے بڑے بڑے مذہبی حضرات کے جو ہے وہ جلوس گزرتے ہیں اور اس میں جو ویپن ہوتا ہے ان کو آپ نہیں پکڑتے. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے پہلے ہفتے میں ہم نے اس کا حل ڈھونڈا. ہم نے دونوں حضرات جو ہمارے اکابرین ہیں دونوں، ان سے ہم نے بات چیت کی. ہم نے کہا سیکیورٹی دینا آپ کو اسٹیٹ کا کام ہے، اب آپ مہربانی کریں کہ آپ یہ پرائیویٹ ملیشیا قابل قبول نہیں ہے، ہم کوئی شو آف ویپن نہیں چاہتے. تو 15-20 دن تک یہ ہمارے ڈائلاگ چلتے رہے. الٹیمیٹلی میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے ہماری بات مان لی اور ہم سے کمٹمنٹ کی. ہم نے ان کو 4+1 کی جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کی. آج قاضی صاحب کو اگر ریئیکشن میں انہوں نے جو فائرنگ کی ہے، جو بچایا، ان کے انہی پولیس جوانوں نے بچایا. اگر خدا نخواستہ وہ جوان نہ ہوتے تو اس وقت اگر کوئی اس کے الٹ ہو جاتا تو حالات مختلف ہوتے. اب دیکھیں ایک یہ کام تھا، یہ جو ہے آج بھی وہ سیکیورٹی ان کے پاس ہے. اب میری گورنمنٹ جانے کے بعد پھر ہم نے اس دور میں تو ان سے کمٹمنٹ لی ہوئی تھی، جتنے بھی جن کو بھی ہم نے سیکیورٹی دینی ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی نہیں رکھیں گے. آج گزشتہ 4 سال سے وہی شو آف ویپن دوبارہ شروع ہوتا رہا. آپ نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا. جب گورنمنٹ نے سیکیورٹی دی ہے تو پھر یہ پرائیویٹ شو آف ویپن پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا، ہم نے اس وقت یہ بات یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھی کہ سیاسی جلسہ ہو، مذہبی جلسہ ہو، جمعہ کا اجتماع ہو، کوئی بھی مجمع ہو، باقاعدہ ان کو بتا کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ لی جائے گی تاکہ وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ چلے. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سیلف جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اس کو پتہ ہو میری یہ بات 4 بندوں تک نہیں ہے، یہ بات ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو شروع میں اس کی بھی مزاحمت ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے ہر مجمع میں، ہر جمعے میں جہاں بھی تقریر ہوتی تھی، اسپیشل برانچ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ وہاں جا کے ویڈیو ریکارڈنگ لے. ہم نے اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ لوگ رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ ان 5 سال میں ہمیں گالیاں پڑتی رہی ہیں. ہم نے کہا دو ہمیں گالیاں، ہم حکومت میں ہیں، سیاستدان ہیں، ہم مندر کا گھنٹا ہیں، سب بچائیں، لیکن آپ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں. آج گزشتہ 4 سال سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس کیوں ختم کی گئی؟
جتنے بھی موپ ہیں، جلوس ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جمعے کے اجتماعات ہیں، اس میں جو بھی اسپیچ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کیوں نہیں لی جا رہی ہے؟ صرف DSR رپورٹ لائی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ آپ ملٹیپل سیکٹ میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے جو ہے ہندوستان کی نظریں ہیں وہاں گلگت بلتستان پہ، اور لوگوں کی لیڈریاں چمکتی ہیں یہ فرقہ وارانہ سیاست پہ۔ کئی لوگ قبرستان پہنچتے ہیں، کئی لوگ جو ہے محلات میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو نفرت کا ماحول ہے، اس سے تو قتل کس کا ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے۔ ہم سیاسی جماعتیں بے بس ہو جاتی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے اسی پہ، چونکہ ہم نے کشمیر میں بالکل دیکھا، صرف ہم نے اگر یہاں پہ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو انوار الحق جب وزیر اعظم بنے، اس کے بعد وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جس طرح کا معاملہ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں ایون پاکستانی ریاستی اداروں کے اوپر جو بات آئی، پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر جو بات آئی، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو گلبر جو وہاں پہ سرکار تھی وہ بھی تو ریاستی اداروں کی تھی نا، اور یہ سب تو ریاستی اداروں کا کام ہے، تو کیا وہ تجربے کرتے ہیں ان کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے؟ کس کی ناکامی آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ہر واقعے کو اس کے پس منظر سے الگ کر کے ہم دیکھیں گے نا، تو شاید ہم تصویر کے صحیح رخ کو نہیں سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کا ذمہ دار جو ہے PTI ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں نے بھی 5 سال چیف منسٹری گزاری، 2 سال خان کے ساتھ میں نے بھی نون لیگ میں رہتے ہوئے گزارا کیا۔ پرائم منسٹر کو ہم نے ریسیو کیا، اس کے پاس چلے گئے، اور کبھی ہم نے ریاست، میرے دونوں لیڈر، ایک لاہور جیل میں تھا، ایک اڈیالہ جیل میں تھا۔ ہم نے GB کے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنا ہو، میں دوبارہ آپ کو اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے، جب عمران خان صاحب سے فرسٹ ٹائم مجھے ملنا تھا GB کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو میں نے رات کو نواز شریف صاحب سے جا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ میرے ساتھ جو آفیسر گئے ہوئے تھے میرے سٹاف میں سے، انہوں نے کہا آپ کیا پوچھیں گے؟ میں نے کہا میں پوچھوں گا صبح میں عمران خان سے ملوں یا نہ ملوں، وزیر اعظم سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ پوچھیں، اگر یہ کہے گا نہ ملو تو؟ میں نے کہا میں نہیں ملوں گا، تو وہ تو گورام آ جائے گا، بڑا مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا میں ریزائن کروں گا، میں چیف منسٹری سے ریزائن کروں گا، پارٹی کے کسی بھی بندے کو چیف منسٹر بنائیں گے، میں پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے پارٹی کا بیانیہ لے کے چلوں گا۔ جب نواز شریف صاحب سے پوچھا تو وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ لیڈر ہوتا ہے جی نواز شریف صاحب، دیکھیں وہ اسٹیٹ جیل میں ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا آپ کو صبح ملنا پڑے، شام کو ملنا پڑے، آج کے بعد مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سے ہی، لیکن ہے پرائم منسٹر وہ، آپ مل لیں ان سے، آئے تو ان کو عزت سے ایئرپورٹ میں ریسیو کرے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک صوبے میں ایک ایسا چیف منسٹر، میں نے پہلے بھی ڈے 1 سے، آپ جب گلگت میں پروگرام کرتے تھے اس وقت بھی یہ بات میں نے کہی ہے کہ اس شخص پہ خان نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ شاید یہ اس کے مہربانیوں کے احسان تلے GB میں کوئی کوہرام مچانا پڑے تو یہ انکار نہیں کرے گا۔ جس کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا 9 میں 15 میں، اس کو انہوں نے 19 میں ٹکٹ بھی دیا، پارٹی کا صدر بھی بنایا، CM بھی بنایا، اور نیشنل سطح پہ اس کو متعارف بھی کروایا۔ اب اس کو ہم نہیں بھولیں، اس پس منظر کو۔ اس نے پوری ریاستی وسائل کو بنی گالہ اور زمان پارک میں جھونک دیے، پنجاب پولیس سے لڑائیوں کے لیے روک دیے، فیڈرل سے تصادم کے لیے اس نے شروع کیا۔ اس کے بعد ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جو بھی تھا وہ غلط صحیح، وہ الگ بحث ہے، وہ تاحیات نائل ہوا۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ اپنی جماعت کا قابل قبول بندہ سامنے لاتے، وہ خود پیچھے ہٹ جاتے تاکہ سسٹم کو چلنے دیتے۔ ہم نے ان سے اتفاق کیا تھا ایک بندے کے اوپر، ٹھیک ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، پہلے میں لے چکا ہوں۔ اگر آپ اس کو بناتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کس کا بنایا تھا؟ بنا ہی لیا، ٹھیک ہے، مثال راجہ اعظم صاحب تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو بنانا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بنا لیں، معزز آدمی ہے، شریف آدمی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، CM ہاؤس خالی کر دیں، اپنے گھر چلے جائیں، آپ اس عمل کا حصہ نہ بنیں۔ انہوں نے اندر CM ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے کنوکٹ ہونے کے بعد بھی 3 دن رہے، کچھ یہاں کے مفرور بھی وہاں پہ انہوں نے رکھے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ راجہ اعظم صاحب کا فیصلہ تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ٹویٹ بھی کر دیا۔ اب آدھے گھنٹے بعد راجہ اعظم صاحب کہتا ہے کہ میں PTI کا نمائندہ نہیں ہوں، میں فارورڈ بلاک کا ہوں۔ تو ان کا وہ گروپ تو ٹوٹ گیا نا۔ اب آپ نے عددی اکثریت پوری کرنی تھی، جیسے تیسے سسٹم کو چلانا تھا۔ ہماری رائے اس وقت یہ تھی کہ اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کروایا جائیں، تاکہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ حفیظ صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو AJK میں ایک ظاہر ہائیبریڈ ایک گورنمنٹ آئی تھی، اس کے بعد ریاستی اداروں کی بھی، گورنمنٹ کی بھی، وفاقی حکومت بھی، ظاہر دنیا میں کوئی اچھی خاص پذیرائی تو نہیں ہوئی، بڑا بیک لیش آیا، اور اسی طرح گلگت میں بھی دیکھ لیں تو کوئی ہائیبریڈ حکومت ہی تھی۔ تو میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل اداروں یا پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہے یا ریاستی اداروں کا فیلئر ہے کہ وہ اس طرح کے ہائیبریڈ
جو بھی رجیمز آتے ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے ویسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کی سرکار تھی انہوں نے جس طرح کے حالات پیدا کیے، اس کے بعد دو ہی آپشن تھے، یا اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کروانا یا اپنے اس طرح کا ہی نظام کو لے کے چلنا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اسمبلی توڑا جائے، ری الیکشن کروایا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے، لیکن ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران اور ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کی خواہش تھی نہیں، ہمیں جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے، سسٹم کو چلنا چاہیے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اس کو کوئی ایشو نہیں بناتے، لیکن گورننس کریں۔ اب دیکھیں کہ جی بی میں جے کے میں دونوں میں جو ایشوز اٹھتے ہیں نا، وہ بیڈ گورننس کی۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی جو اینٹی اسٹیٹ نہیں تھی، ان کے ایشوز تھے، گورننس صحیح نہیں تھی، غیر ضروری وزارتیں ریوڑیوں کی طرف بانٹی گئی تھی، سرکار کے وسائل کا بے تحاشا استعمال اس کی وجہ سے اٹھے۔ ابھی گلگت بلتستان میں اس کا خطرہ موجود ہے۔ وہ کس طرح موجود ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ 88 ارب روپے آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، 70 ارب روپے کے قریب آپ کی تنخواہیں ہیں، 20 ارب کے قریب آپ کے ٹی اے ڈی اے اور جو ہے نا پی او ایل کے اخراجات ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک عام آدمی کو جس طریقے سے پہلے ہم ہانکتے تھے آج ممکن نہیں ہے۔ آج ڈیجیٹل میڈیا کے زمانہ ہے، آج نوجوان جو ہے وہ جو شتر بے مہار صحیح، لیکن اس کے پاس ایک بولنے کی، بات کرنے کی پلیٹ فارم موجود ہے ان کے پاس۔ اب آپ کو یہ بات ہم سب کو حیران کر دیتی ہے، میں بھی بعض دفعہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ آپ کی یونائٹڈ کنگڈم کے پاس 200 گاڑیاں ہیں اور گلگت بلتستان میں 8,500 گاڑیاں ہیں، اور ہم مانگے تانگے کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ وفاق میں 1600 سی سی کار میں 22 گریڈ کا افسر بیٹھتا ہے، اور ہمارے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کو آپ نے 2 کروڑ کا ڈالا دینا ہے، اور وہ 2 کروڑ کے ڈالے میں بیٹھ کے آپ 40 روپے کی سبزی کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو پبلک اور ریاست اور حکومت کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے۔ نہیں، یہ میرا سوال اسپیسیفک ہے کہ ہائیبریڈ جو رجیم آتی ہے اس کے ذمہ دار ظاہر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، تو ان کی غلطی ہے سیاستدانوں کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ریاستی ادارے اور سیاستدانوں دونوں؟ جی دیکھیں، جب بھی اس طرح کا کوئی فعل آتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ یا اس کا حصہ نہ بنیں، اس کی قیمت جھکائیں، یا آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس کی قیمت قوم کے اوپر جھکانے کے لیے۔ گلبر صاحب والے واقعے میں آپ پھر ان کا حصہ کیوں بنے؟ ویسے آپ میں نے کمپرومائز آپ کو کیوں عرض ہوئے؟ کیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ ری الیکشن کی، ہمارے پاس 2 یا 3 سیٹیں تھیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے یہ گزارش کی، پھر ہم نے ایک ماڈل دیا، اس ماڈل پہ اتفاق ہوا۔ اس میں گڈ گورننس کا ماڈل تھا، غیر ضروری جو ہے یعنی نان الیکٹڈ وزیر مشیر نہ لینے کا معاہدہ موجود تھا۔ لیکن وہ چلیں، گلبر صاحب کی بات ابھی تو ذرا وہ چلے بھی جائیں گے، وہ پرانی ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا ڈائریکٹلی تو آپ کو یہاں سے ملے تھے نا، آپ کے میاں صاحب سے ملے تھے، زرداری صاحب سے، ان کو نہیں تو نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کوئی مائی کلال لا کے ثبوت دے دے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے سسٹم کو چلائیں، جو مقامی سطح پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ قبول ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ چیزوں کو ہم ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ جب گلبر صاحب یہ جو خالد خورشید نائل ہوئے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں پی ڈی ایم کے تمام ممبران موجود تھے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھے، اس کی ویژول موجود تھے، اس کے منٹس موجود تھے۔ وہاں پہ ہماری پارٹی کا بھی ایک بندہ سی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا، امجد صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ طے یہ ہوا کہ ہمارے پاس تو ٹوٹل ووٹ ملا کے 7 ہیں، اب 5 بندے جو بھی لائے گا ہم ایک دوسرے کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی لاتی ہے ہم ان کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے، اگر ہم لاتے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کر لیں۔ وہ جو ڈیڈ لائن تھی، اس ڈیڈ لائن تک نہ ایک بندہ ہم لا سکے نہ وہ لا سکے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں امجد صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گئے؟ کیونکہ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ہوا نا، ممبروں نے ساتھ نہیں دیا بھائی، ہم نے انڈیویجولی سب بات کی تھی۔ ان کے اپنے پارٹی کے بعض ممبر کہتے تھے کہ ہمیں قبول نہیں ہے بھائی۔ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو فارورڈ بلاک والا تھا وہ ہمیں بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، امجد کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو نتیجتاً عددی اکثریت جو ہے وہ گلبر صاحب کے پاس 13 کی تعداد جو ہندسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ویسے کس کی سپورٹ سے وہ پورا ہوا؟ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہی تھا کہ اس نے بہت پہلے اپنا ایک دڑا بنا لیا تھا خالد خورشید کے خلاف، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی سے وہ نکل چکا تھا بہت پہلے۔ اس دڑے کی بنیاد پہ باقی کوئی ممبر ایسا نہیں تھا جس کے پاس 5 ممبر ساتھ ہوں، اس کے پاس 5 ممبر اس کے ساتھ تھے۔ وہ اس نے ان پہ انویسٹمنٹ کی تھی یا انہوں نے کسی سے کہلوایا تھا، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے،
5 ممبر اس کے ساتھ تھے، جس کے بلبوتے پہ جا کے بات کر رہا تھا دوسرے ممبروں کے ساتھ. ہاں آپ کے پاس 5 ہیں تو لے آؤ، میں آپ کے 5 دے دیتا ہوں. تو وہ ایک ٹھیک ہے ضرور انوالومنٹ ہوگی اس وقت کی جو آپ ایک کراس کی صورتحال ہوتی ہے. جب اس طرح کی کراس کی صورتحال ہوتی ہے تو ادارے اپنا رول ضرور ادا کرتے ہیں، وہ شاید ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. اب وہ کراس کی صورتحال پیدا کس نے کی، اس کو بھی ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. تو اب اس کے بعد آپ دیکھ لینا، آج ہے مثال کے طور پر ہماری ایک رول ہے، قانون ہے، دستور ہے. نواز شریف صاحب کو پاناما میں جب سزا دی گئی، اس کے بعد جو ہے اس کو پارٹی صدارت سے سپریم کورٹ نے ہٹا دیا. اس نے جو سینٹ میں ٹکٹ دے دیے تھے ان سب کو کہا گیا کہ آزاد امیدوار ڈکلیئر ہوں گے. تو یہ قانون ہے نا. وہ سب ٹھیک ہے. ابھی نہیں، میری گزارش سنیں نا مجیب صاحب، جب آج الیکشن ایکٹ 2017 گلگت بلتستان میں جو آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں آیا 2019 میں. اس الیکشن ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ پروونشل پارٹیز کے اپنے جو صدور ہوں گے وہ اپنا نوٹیفیکیشن، اپنا باضابطہ جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق الیکشن کروائیں گے، جو بھی ان کے پارٹی کا آئین ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے دوست خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ تاحیات نائل ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپیل کیوں نہیں کی ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جا کے اس کو اپیل کرنا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان آیا جاتا. تو انہوں نے اپنی جگہ کسی کو صدر بھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، آپ کل الیکشن لڑنے جائیں گے پی ٹی آئی کے دوست، وہ کہیں گے جی ہمیں انتخابی نشان دو، کس طرح آپ کو ملے گا؟ تو آپ نے بنیادی دستوری وائلیشن کی ہوئی ہے، اور آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنا صدر رکھا ہوا ہے جو سزا یافتہ ہے. اس سزا صحیح ہوئی غلط ہوئی اس پہ بحث الگ بات ہے. تو اب آپ کل جا کے ماتم پیٹیں گے جی ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے. آپ کے پاس آج ٹائم ہے، اپنا بندوبست کر لیں، اپنا کاغذی کارروائی پوری کر لیں. بے شک پیچھے بیٹھ کے قائد تحریک بن جائیں، کوئی رول ادا کرنا ہے وہ آپ ضرور ادا کریں، اپنے ہاتھ میں باغ دوڑ رکھنی ہے ضرور رکھیں، لیکن قانون قاعدے کو تو پورا کریں نا. جب ہم یہ اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کل جو ہے اس وقت شروع ہو جائیں گے اور دیکھیں جی اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا وہ جا تو رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے پی ٹی آئی والی بات آپ نے کی، الزام میں ان پہ لگا رہے ہیں، بالکل کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے. مجھے یہ بتائیں 2.5 سال حکومت اگر گلبرگ کی ہم دیکھ لیں یا اس سے پہلے خالد خورشید کی، چلے خالد خورشید تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، سب کو پتا تھا وہ اس کو لے کے آگے بڑھے. گلبرگ میں تو آپ ان کے اتحادی بھی رہے، لیکن پریس کانفرنس بھی آپ انہیں کے خلاف کرتے رہے، تو بڑا کنفیوز تھا آپ کا ٹائم گزرا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں گلبرگ صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوا؟ ویسے آپ کی حکومتی جتنے بھی آپ کے اپنے کچھ منسٹرز نون لیگ کے وہاں پہ تھے، جو کہ ظاہر ہے آپ کا بھی ان کے ساتھ ایک کلیش رہا، اس پہ بھی ہم بات مائیں گے. تو 2.5 سال حکومتی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں گلبرگ سرکار کی؟ دیکھیں یہ 2.5 سال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوسناک ہیں. گو کہ میں ایک گلبرگ ذمہ دار نہیں ہے اس میں، وہ سارے وزراء ذمہ دار ہیں جو اس حکومت کے اس کیبنٹ کے فیصلوں میں شریک رہے ہیں. آپ کے اپنے جو وزراء بھی جی ہیں بالکل، ہم نے اپنے وزراء کو ہمیشہ سے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ آپ نکل جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں نکل سکتے، انہوں نے ہمارے خلاف ہی محاذ کھول دیا. ٹھیک ہے، ہماری جو پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی ہے آج سے 2 سال پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے وفاق کو باضابطہ بتایا، پھر ہم نے اپوزیشن کی ہے. اب ہمارے جو ساتھی ایک دو وہاں پہ رہے ہیں انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، جماعت کو بھی جواب دینا ہے اور اپنی پبلک کو بھی جواب دینا ہے. انہوں نے یہ بہتر جانا. اب اس پورے پروسیس کے دوران یہ بات بھی تھی، ہاں آپ کسی پالیسی ڈیسیجن لینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ آئے جماعت میں بیٹھیں، بتائیں بھئی یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جماعت کی رائے کیا ہے. وہ تو آپ نے نہیں پوچھی آج تک، چاہے وہ کسی قسم کا بھی لیجسلیشن ہو رہی ہو، آپ کی جو ہے بجٹ بن رہا ہو، آپ نے لینڈ ریفارم بن رہا ہو، کسی قسم کے معاملے میں جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا. تو اب جو 2.5 سال کا مختصر اگر سمری بیانیہ اگر کہا جائے تو آپ کا 150 ارب کا ہو چکا ہے تھرو فارورڈ. ٹھیک ہے جی، یہ یعنی آپ کا بجٹ ہے 16 ارب. تو آپ اگلے 8 سال میں ان اے ڈی پی میں جو اسکیمیں گھسیڑ دی گئی ہیں وہ آپ ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے جب تک 20-25 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج نہ ملے آپ کو. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ چلے جاتے ہیں آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، ہم نے اس کو 36 ارب پہ چھوڑا تھا، آج یہ پہنچ چکا ہے 88 بلین پہ. ٹھیک ہے، اب اس 88 بلین میں انہوں نے کوئی نیا ادارہ بنایا، وہ آپ کو کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ نیا ادارہ انہوں نے بنایا ہو. ہم نے اپنے 5 سالوں میں الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے اندر آپ کی جو ہے وہ سی ٹی ڈی بنی، ایس پی یو بنا، ٹوریزم پولیس بنی، سیف سٹیز بنے، اس کے بعد گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی، سکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسکیو ڈبل 2 کو تمام اضلاع تک ہم لے کے گئے.
آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کو تمام 10 کے 10 ڈسٹرکٹس میں ہم لے کے گئے. آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ہے وہ ادارہ جو ہے ہم نے باقاعدہ ڈسٹرکٹ سطح پہ ہم لے کے گئے. 1.5 بلین کا انڈومنٹ بنا کے گئے. ایجوکیشن کا انڈومنٹ فنڈ, ہیلتھ کا انڈومنٹ فنڈ, ڈیزاسٹر کا انڈومنٹ فنڈ, آپ کا جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا انڈومنٹ فنڈ. کراکرم بینک میں 50 کروڑ کا پہلی دفعہ جی بی گورنمنٹ نے شیئر لیا. میرے جانے کے بعد 1 روپیہ جو ہے اس بینک میں کسی نے نہیں ڈالا, چونکہ اس کو شیڈول کرنا تھا. 3 ارب روپے کی لکوڈیٹی ہم نے ڈالنی تھی, اس کے بعد 1 روپیہ نہیں ڈالا. اب ہم حیران یہ ہیں کہ 36 ارب میں ہم نے 3-4 انڈومنٹ فنڈ بھی بنا دیے, 8 نئے انسٹیٹیوشن بھی بنائے جن کی سروس ڈیلیوری آج بھی موجود ہے, گھر گھر پہ ان کے جو ہے وہ اثرات موجود ہیں. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے اب یہ جو اتنا سارا 88 بلین پہ چلا گیا, کون سا ادارہ بنایا بھائی؟ کون سا نیا آپ نے کوئی بڑا پروجیکٹ بنایا ہے؟ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ تھے جس کی ڈیولیوشن ہو گئی, آپ کے پاس آ گئے کہ بھائی پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بھی آپ لوگ ہیں, آپ لوگ خود کریں. ہر پروجیکٹ سکھ پڑا ہوا ہے, ہر پروجیکٹ. آج بھی میں پلاننگ کمیشن میں میٹنگیں کر کے آیا ہوں, جو آپ کی جو ہے وہ جتنے بھی پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں وہ ان کی رفتار آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہوا کہ آپ کو ایک بند گلی میں دھکیلنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کے پورے سسٹم کو. ویسے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا کریں گے؟ کل کو ایزیوم کرتے ہیں آپ کی حکومت آ گئی, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے گلبرگ کو پکڑ کے پہلے اندر؟ نہیں, میں بات دیکھیں, میں مس یوز ہے نا, چلے پاور کا مس یوز ہے, آپ نے کہا کرپشن ہو گیا, چیزیں ہو گئی. پھر دیکھیں, ہم نے اپنے دور میں ہی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ڈپارٹمنٹ جو ہے باقاعدہ ایکٹ کی صورت میں ہم لے کے آئے تھے. چونکہ نیب میں ایسا ہوتا ہے کہ کیسز جاتے ہیں, صدیاں لگ جاتی ہیں وہاں پہ. تو ہمیں اس وقت کے چیئرمین نیب نے ہمیں کہا کہ آپ صوبے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کریں تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کیسز وہیں پہ آپ نپٹا لیا کریں, وہیں پہ کورٹ سے وہیں پہ فیصلے ہوں. تو الحمدللہ ہم نے اپنے دور میں یہ اینٹی کرپشن کا اسٹیبلش کیا. اور ابھی نیب کی جو امینڈمنٹ آئی ہے 1 بلین سے نیچے کا کیس تو وہ لیں گے نہیں. 50 کروڑ تھا, ابھی بڑھ گئی ہے. نہیں, اس وقت کوئی لمٹ ہی نہیں تھی, یہ 10 کروڑ سے شروع میں تو نہیں تھی, میں خود بھگت چکا ہوں. ٹھیک ہے جی, میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا فائنینشیل, میرے اوپر یہ تھا کہ آپ نے جو ہے مس یوز آف پاور کیا, انہوں نے وڈرا کر دیا. ویسے آپ پہ الزام یہ بھی تھا کہ ٹھیکیداروں سے بڑا پیسے لیتے ہیں, کدھر رکھے وہ پیسہ؟ بس وہ دیکھیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی بات کرتے تھے, آج آ کے وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی. یار میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں, میں ایون آپ کو یقین کریں مجھے اسلام آباد کلب کی ایز اے چیف منسٹر میں انٹائٹل تھا, تو میں نے وہ ممبرشپ بھی نہیں لی. میں ایلیٹ کلاس میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹ ہی محسوس نہیں کرتا. کہتے ہیں بڑا بڑا گھر کشروٹ کے 5 وہ الحمدللہ گھر بنایا, وہ ایشو ہے, کسی دن آپ آ کے دیکھ لیں. ہم نے وہ تنخواہ لی ہے, پوری لی ہے. ٹی اے ڈی ہم نے اپنی پورے لیے ہیں. اپنی کام کا معاوضہ جو میرا بنتا تھا رائٹ, اس پہ میں نے 1 روپیہ بھی میں نے نہیں معاف کیا. ٹھیک ہے جی, وہ تنخواہ میں نے پوری لی. میں نہیں کہتا ہوں میں نے ٹی اے ڈی اے نہیں لیا, میں نے تنخواہ نہیں لی, میں نے پوری تنخواہ لی ہے اور پورے ٹی اے ڈی اے لیے ہیں. اور وہ 4-5 کروڑ روپے کے نزدیک جو ہے وہ پورے 5 سال کے جو ہے میرے ٹینیور کے جو ہے جو بنتے تھے وہ ہم نے لیے ہیں. نہیں لیے نہیں, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اب وہ ایشو الگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں جو چاہیے کہ جو آپ نے کہا احتساب کیسے ہوگا. احتساب کی میرا سادہ سوال یہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ گلبرگ سرکار میں یہ سارے معاملات ہو گئے, خالد خورشید کے معاملات میں آپ نے کہا کک بیکس ہوئے, چیزیں ہو گئی, وہ سب ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس میں ہوتا یہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں کر سکتا. سر ادارے ہیں نا, کس کے جیسے اینٹی کرپشن کا ادارہ بنا ہے. ابھی ڈی جے, پہلے اینٹی کرپشن کے ادارے کو بھی پارکنگ پوسٹ سمجھی جاتی تھی وہاں پہ, لیکن ابھی جو ڈی جے ہیں انہوں نے کوئی موبلائزیشن کی ہے تو نظر آ رہی چیزیں ہو گئی. اور اسی گورنمنٹ نے, آپ کو پتہ ہے لوکل گورنمنٹ پہ جب آگے اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ, تو اس پہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا کہ آپ فی الحال نہ کریں. تو سارے معاملات کچھ نہ کچھ ہو رہے تھے, نہیں ہونے دیا نا, لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی حکومت کا تو رول ہوتا ہے نا کہ اس کو دیکھ کے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے عمران خان صاحب کو کہا, جب وہ وزیر اعظم تھے, تو جب میں ان سے ملنے جاتا تھا تو آگے سے وہ ہمارے لیڈروں کو گالیاں شالیاں دیتا تھا. میں نے ان کو کہا, دیکھیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا, اقتدار دیا, اب آپ اداروں پہ چھوڑ دیں, آپ اپنا کام پہ دھیان دیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص منصب کسی سے انتقام کے لیے مانگتا ہے نا تو ناکامی اس کے مقدر ہوتی ہے. تو انہوں نے ہماری بات تو کیا سننی تھی, اس نے کسی کی نہیں سنی. میں جب چیف منسٹر نہیں تھا, اپوزیشن میں تھا, مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں نے بہت تقریریں کی ہیں, بالکل کی ہیں. جب جس دن میں نے حلف لیا ہے اس دن میں نے یہ تقریر ریکارڈ پہ ہے, میں نے کہا جی اکاؤنٹیبلٹی میرا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے. میں نے ابھی گورننس کرنی ہے, سروس ڈیلیوری دینی ہے. ٹھیک ہے جی,
اور میں نے 5 سال میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن وغیرہ کی طرف ہم نہیں گئے۔ اب آئیں جی، اب آپ کے پاس ادارے بن چکے ہیں۔ نیب میں ابھی تک 3 ریفرنسز جی بی سے جا چکے ہیں، اس گورنمنٹ کے دوران جا چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو معلوم ہے وہ سب کچھ کیا کچھ ہوا، اس تفصیلات میں نہیں جاتا، مجھے افسوس ہے۔ میں نے آپ کے ہی چینل میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا، ہم نے بہت سے سیکرٹری صاحبان کو، خدا کے لیے آپ انصاف کریں، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی ہوتی، پوری قوم کو ہوتی ہے۔ آج بہت سے آفیسرز ہیں، میں نے مہدی شاہ صاحب نے 5 سال پورے کیے تو آدھے آفیسر جیلوں میں تھے، آدھے آفیسر انکوائریاں بھگت رہے تھے۔ میں نے 5 سال پورے کیے، پولیٹیکلی میں نے کیپٹل جو ہے اپنا لاس کیا، میں نے فرمائشی پروگرام نہیں چلایا، اور میرے 5 سال بعد ایک افسر بتا دیں جس کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ٹینیور کے ختم ہونے سے پہلے اور بعد میں کئی آفیسرز ہوں گے جو ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے رگڑے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ آ بھی چکے ہیں، کچھ آ بھی چکے ہیں۔ اب آپ کا جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا پورا ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ میں آج بھی آپ کے تھرو بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی وہاں ڈی جی صاحب ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہوگی، چیف سیکرٹری صاحب سے یہ ہوگی، اس کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو فرمائشی بیس پہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس قانون موجود ہے، ایویڈنس پہلے کلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر کرنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ ایک فیصلہ ہے فل کورٹ کا کہ جب تک کسی کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہو تب تک اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کل کافی سارے جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ محنت کی ہے اور کچھ اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں، جب تک کنوکشن نہیں ہوگی کورٹس میں اس وقت تک مسئلہ ہے۔ اب دوسرا جو ہے میرے خیال یہ ہے کہ جو نیب میں کیسز گئے ہوئے ہیں، ایف آئی اے کے پاس کیسز ہیں، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں قطعاً اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ ہم نے بہت سے ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھایا تھا کہ یار آپ اب چیف منسٹر کے پاس ڈائریکٹ کیا اختیار ہے؟ جو پولیٹیکل آفیسز ہیں نا، ان کے پاس پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے اختیار نہیں ہے۔ ڈی ڈی اوز کون ہوتے ہیں؟ جن کی چیک سائننگ اتھارٹی سی ایم کے پاس نہیں ہے، چیک سائننگ اتھارٹی جو ہے منسٹرز کے پاس نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ کا اختیار ڈائریکٹ جو ہے وہ منسٹر کے پاس نہیں ہے، وہ تو نظام میں ان کے پاس ہے، سی ایس سے لے کے نیچے ویڈیوز تک یہ ان کے پاس ہے۔ اب یہ قانون ہے نا، وہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ سر انہوں نے پرمیٹڈ ہے، باقی جی انہوں نے جانا ہے پی ایس سیز میں جا کے پیش ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے، چونکہ جی بی کے عوام کو ہم نے اس طرف ہمیں متوجہ کرنا پڑے گا، تمام سیاسی جماعتوں کو ہمیں اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ مجیب صاحب، جی بی کا پورا نظام اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے۔ جب آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی کے ساتھ کسی کے خلاف کرپشن کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کی کسی قسم کی دستاویزی معیشت نہیں ہے۔ میں اپنی دور میں بات کروں گا، 1-2 آفیسروں کی پروموشن ہو رہی تھی اور بورڈ ہوا اور میرے پاس ان کی سائننگ سمری آئی، اے سی آر وغیرہ، اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایسٹ ڈکلیریشن کا ایک فارم ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جناب ان کے اتنے کروڑ روپے کی جائیداد۔ میں نے کہا یار انہوں نے کہاں سے لائی؟ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو واپس بھیج دی کہ بھئی آپ جو ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی انویسٹیگیشن کروائیں، ان کی تنخواہ یہ ہے، مراد یہ ہیں، تو یہ ایسٹ تو ان کے اوپر بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو الغرض یہ ہے کہ سی ایس صاحب میرے پاس فائل لے کے آئے، انہوں نے کہا کس سے کروائیں، کس بنیاد پہ کروائیں؟ ہمارے پاس تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، ہماری معیشت دستاویزی ہی نہیں ہے۔ تو الغرض جو ہے ہم نے کہا پھر بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ کروائیں، تو انہوں نے جواب دیا جی میرا ایک چچا سعودی عرب میں تھا، اس نے اتنے پیسے بھیج دیے، فلاں فلاں فلاں، کھانا پوری ہو گئی۔ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ لوگ کرپشن کو تو موضوع بناتے ہیں، کرپشن کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ٹول کیا ہے؟ اب اس وقت آپ اور میں کروڑوں روپے کی گلگت میں لین دین کریں، ہم پابند نہیں ہیں کسی اسٹامپ کے، کسی دستاویز کے، کسی جو ہے فائنینشل ایگریمنٹ کے، ہم پابندی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو خیر اچھا ہو رہا ہے، ملک بھر سے لوگ آ کے ہوٹل بنا رہے ہیں۔ اس طرف میں چلو ڈیٹیل میں الگ سے آتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں، پولیٹیکل چونکہ آگے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہونی ہے، الیکشن بھی بہت زیادہ قریب ہے، اور کل کو یہ نہ ہو کہ آپ خود پارٹی کی صدارت کا کوئی چیلنج تو آپ کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، چونکہ آپ کے خلاف بھی ایک اچھا خاصا دڑا بنا اور چیزیں ہوں کہ تھوڑی سی مینیرنگ ہو کہ آپ کو صدارت کا کوئی میٹر تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی اس بات پہ عرض کیا ہے، دیکھیں میرے لیے یہ کوئی میں نے کوئی مانگ کے نہیں لی ہے، جماعت نے ذمہ داری دی ہے، جب چاہے وہ لے سکتے ہیں۔
میں آج بھی دیکھیں، میں ہر مہینے کے آدھا مہینہ میرا ادھر گزرتا ہے، لوگ حلقوں میں کمپین کرتے ہیں. صوبے کی سیاست کرنا بڑا مشکل ہے. 24 حلقوں میں کینڈیڈیٹ برابر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ اپنے سر لے لینا. چیف منسٹری میں نے دیکھی ہوئی ہے. میرے لیے اس پوسٹ میں کوئی چارمنگ نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری دی تو آزمائش سمجھ کے لیں گے کہ میں نے صدارت بھی مانگ کے نہیں لی ہے. لیڈرشپ نے بھائی صاحب کی شہادت کے بعد، ایک صاحب صدر تھے، کاف لیگ میں چلے گئے، تو اس کے بعد ہمیں یہ ذمہ داری ملی. اس کے ہر 5 سال بعد رینیول ہو رہی ہے. اور مجھے یہ مسئلہ نہ کبھی تھا، نہ میں نے کبھی اس پہ لابنگ کی ہے، نہ میں کروں گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ چلو اس کے ساتھ چپٹ کے بیٹھ کے صدارت نہیں چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وسیم میں نے ساری ملی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ظاہر ہے دیکھیں، میں اپنی لیڈرشپ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بار بار مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اور میں اپنے ورکروں کا مشکور ہوں کہ وہ الحمدللہ 100% مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. جس دن میری دیکھیں نا، ہم یہ بحث کرنے والی ضرورت نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ نے دیکھیں، یہاں امین گنڈپور صاحب صدر تھے، اس نے نکال کے کہا جی فلاں صدر ہوگا، ہو گیا. ہمارے لیے ہم نے بس بہت دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، صدارت کے معاملات تو ابھی آگے بھی نظر آئیں گے جب ٹکٹوں کی باری ہوگی. جی جی کیا کہ میرا تو پھر میں ہم دوبارہ بیٹھ کے بھی دیکھ لیں گے کیا معاملات ہیں. لیکن کانسٹیٹیوئنسی جو آپ کی ہے وہ بڑی مشکل سے ہے. تو یہ خوف آپ کو ہے کہ یہ نہ کہ کل کو کوئی اور ہی جیت جائے. میں اپنی پارٹی سے یار جاؤں، 2020 میں بھی آپ ہار گئے ہیں، تو اس میں بھی کوئی خوف آپ کو ہے؟ دیکھیں، الیکشن میں الحمدللہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں بڑے دعوے نہیں کرتا. اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. ہم نے 3 الیکشن مشرف کے ماشاء اللہ میں جیتے ہیں. ٹھیک ہے، 99 میں مشرف کا ماشاء اللہ، 2003 میں مشرف کا ماشاء اللہ، 2004 میں مشرف کا ماشاء اللہ. تینوں الیکشن ہم نے کوئی فیڈرل کے سپورٹ سے نہیں جیتے. 2009 میں پورا میری، چونکہ صوبے کا صدر قیمت بھی ادا کرتا ہے، بولنے کی بھی قیمت ہے، کھڑے ہونے کی بھی قیمت ہے. تو میں اپوزیشن کر رہا تھا اور للکار رہا تھا پیپلز پارٹی کو. اس وقت جب ان کی گورنمنٹ تھی یا فیڈرل سے جو لوگ آئے تھے، تو میں نشانے پہ تھا. انہوں نے میرے حلقے میں پوری پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور سیکٹیرین ایک ماحول بنایا. اس کے بعد جو ہے وہ 2015 میں ہم 2 اکثریت سے جیتے. 2020 میں کون سا ایسا عمل نہیں ہے جو میرے خلاف استعمال نہیں ہوا. کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے. الیکشن کا جو آپ کی جو ووٹر لسٹ تھی، میرے خاندان کے 1000 لوگوں کو اٹھا کے پوسٹل ووٹ میں ڈال دیا گیا. آج بھی میں اس پوسٹل ووٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہے. تو ایک پوری ایک انجینئرنگ تھی، پوری ریاست ملی ہوئی تھی، پورے جی بی کی فیڈرل کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی تھی. مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس الیکشن کے اس طرح سے ہارنے کا. میں نے ان 5 سالوں کو بھرپور طور پہ انجوائے بھی کیا ہے، اور اپنی خدمات سے، اپنے کارکردگی سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. میرے حلقے میں میری جماعت اگر مجھے کہتی ہے کہ آپ ادھر سے الیکشن لڑیں گے تو میں لڑوں گا. میرے حلقے کے عوام الحمدللہ میری کارکردگی کی جانچنے کا اللہ کے بعد سب سے زیادہ زاویہ انہی کے پاس ہے. اور میں 100% کہتا ہوں، سربز ایک حلقے سے نہیں، انشاءاللہ مسلم لیگ نون آپ کو گلگت بلتستان میں سادہ لڑیں گے. آپ خود کس کانسٹیٹیوئنسی سے لڑیں گے؟ میرا حلقہ 2 ہے. حلقہ 2 سے لڑیں گے. بعض خبریں آ رہی تھی کہ آپ پستور کی طرف جائیں گے. دیکھیں، ہمارے کچھ ساتھیوں کی یہ خواہش ہے. آپ کی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں وہاں کا دماد ہوں، اس وجہ سے کہ ٹکٹس کے ایشوز بنتے ہیں، بہت سے ساتھیز ملتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں. اس بنیاد پہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ استور سے بھی لڑیں. ابھی مجھے گھانچے سے، خپلو سے میری جماعت کے جو وہاں پہ ہمارے 9 کینڈیڈیٹ ہیں ٹکٹ کے لیے، وہ ان میں سے اکثریت کے مجھے میسیج آتے ہیں، آپ آتے ہیں تو ہم وڈرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے حلقہ 1 میں جو ہے امجد صاحب کا جو حلقہ ہے، میری رشتہ داری حلقہ 2 سے زیادہ حلقہ 1 میں ہے. وہاں سے وفود آتے ہیں کہ آپ حلقہ 1 میں لڑیں. ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ چلیں الیکشن لڑ لیں گے، اس کے بعد آپ کی غمی خوشیوں میں شریک بھی ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں. اگر جماعت ہمیں جہاں سے کہے گی الیکشن وہاں سے لڑیں گے. لیکن ابھی تک آپ کی کوئی کنفرم نہیں کہ آپ کہاں سے لڑیں گے. لیکن میرا تو حلقہ 2 ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹی ایڈیشنل کسی اور حلقے میں بھی مجھے ذمہ داری دیتی ہے پارٹی کا پارلیمانی بورڈ، تو اس وقت ضرور ہم پارٹی کے سامنے بات رکھیں. اس دن جب امجد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہیں سے بات آپ کی طرف انڈائریکٹلی وہ اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اس بار بھی اگر اسی طرح کا کوئی حرکت وہ کر لیتے ہیں، کوئی کہ ہمیں نہیں کسی اور کو وہ چوز کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہی بات کریں. وہ بیسکلی ریاستی اداروں کی طرف اپنی تھوڑی ناراضگی بھی دکھانا چاہتے ہیں. کوئی معاملات آپ نے طے تو نہیں کہ کسی ریاستی اداروں کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ کہ اس بار کوئی حکومت نون لیگ کی بنے، اس میں آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس طرح کوئی ڈیل شیل تو نہیں کیا؟ نہیں جی، الحمدللہ نہ میں ڈیل پہ یقین رکھتا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں الحمدللہ. میں نے مشرف نے مجھے آفر کی تھی، اس کی
دور میں بھی کہ آپ آ جائیں، آپ کو بڑا عہدہ دیتے ہیں. ہم نہیں گئے. عمران خان صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا ڈیل کرنی ہوتی تو ہمارے پاس مواقع تھے. ہم ایک نظریاتی سیاسی گورننس کی ڈیولپمنٹ کے پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، پیپلز پارٹی کے دوستوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے؟ وہ 5 تو سال کہتے ہیں کہ جی بی کی شناخت سے لے کر آج تک کر لیں ریفارم میں تک عرض سب کچھ کرتا ہم ہوں نے نا، دیا ہے. ٹھیک ہے کیا نا. زرداری صاحب نے آپ کو 2009 میں گورننس آرڈر دیا، بالکل دیا. اس کے بدلے میں 9 سے 15 تک آپ کو جی بی کے عوام نے حکومت دی. آپ نے کیا کیا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 9 میں بھٹو صاحب نے یہ اس وقت گندم کی سبسڈی دی تھی تو آج تک آپ کو اس بیس پہ ووٹ ملے گا. نہیں، آپ کو حکومت ملتی رہی ہے. آج بھی اس حکومت کے مین پلر ہیں. ہمیں بتائیں آپ نے کس شعبے میں کوئی بہتری لے کے آئے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا ویژن ہے گلگت بلتستان کے لیے؟ آپ کا 9 سے 15 بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، اور 1994 سے 1999 تک بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے جی بی میں. 2 دفعہ آپ نے ٹینیور گزارا ہے جی بی میں. اب آپ آ جائیں کہ جی بی کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہمارا سوال یہی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل ہوگی. کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. جی بی کے عوام کی اکثریت کی رائے یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اس لیے کہ ہمیں فائنانسز چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. یہی ہوتا ہے نا جی. نظریاتی طور پہ تو کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% جو ہے وہ ووٹ ہمیں اس بیس پہ ملے گا. اب ہمارے پاس آپ دیکھ لیں شہباز شریف کے یہ جو پچھلے 16 مہینے رہے، آپ کے جو ہے وہ سال 1.5 سال رہے. 3 دانش اسکول ہم بنا رہے ہیں گلگت بلتستان میں تیزی سے، اور 14 ارب کے منصوبے ہیں. یہ ایچیسن لیول کے ادارے ہیں. 100 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ جس کی آج بھی میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. امیجیٹ جی بی کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو، اور 1 سال کا پلان ہے. فائنینشیل پلان ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوتا پلاننگ میں کہ 27 ارب کا منصوبہ 1 سال میں آپ کے لیے فائنینسنگ کی جائے. وہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے کیا. گلگت کا ایئر مکس پلانٹ آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کے بعد حمزہ نگر اور باقی اضلاع میں ہم اگر یہ نہیں ہو سکا تو لیفٹ اوور ایریاز میں ماحول کو بچانے کے لیے، انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے، سستی توانائی کے لیے سبسیڈائز سلنڈرز کے اوپر بھی ہماری بات چل رہی ہے، تاکہ اگر ہم گیس نہیں پہنچا سکتے تو ڈیفارسٹیشن کو روکنا ہے، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لوگوں کو متبادل انرجی دینی ہے. تو اس پہ بھی آج میں جو منسٹر ہیں فیڈرل جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ ان سے میں میٹنگ ہوئی ہے کہ کس طرح ہم یہ گلگت بلتستان کے سردیوں میں جو لوگ بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں تنگ آ اس کو روک سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل فائنانس کمیشن پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں اس سے حصہ ملنا چاہیے. ہم اس کے لیے لڑیں گے. کیا پیپلز پارٹی لڑے گی تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، مل کے کریں گے. ہم نے کچھ سیاسی جماعتوں میں ڈائلاگ آپس میں ہوئے، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس وحدت المسلمین کے دوست اپوزیشن لیڈر ہے کاظم محسن صاحب. کبھی ہماری جو ہے وہ ایشوز پہ اتفاق نہیں رہا، لیکن ہم نے کہا یار ہمیں اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں. جیسے ابھی نگران حکومت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم نے ایک پرنسپل وضع کیا. وہ پرنسپل یہ تھا کہ جو بھی نگران سی ایم بنے گا یا نگران کابینہ کا حصہ بنے گا وہ اس کرنٹ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کرنٹ گورنمنٹ کا حصہ نہ ہو. ایک دوسرا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیو ممبر نہ ہو. اس پہ ہم نے مشاورت کر کے اپوزیشن کے ممبران سے بھی ہماری مشاورت ہوئی ہے. اس پہ ہم سٹینڈ کر گئے ہیں. ویسے میرے نگراں والی بات کی تو اسی پہ ایک میرا چھوٹا سا سوال بھی ہے. نگراں تو کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے شروعات سے کوئی اور ادارے اس کو چوز کر کے لاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا تو ویسے آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کی بات سنی جاتی ہے ویسے؟ بالکل سنی جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ویسے چلے نگراں والی بات ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے کن کن کو نامنیٹ کیا؟ کیا پاسبلٹیز؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. میں اس وقت ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے. 2015 میں جانباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، مہدی شاہ صاحب سی ایم تھے. جانباز صاحب اللہ جنہ نصیب کرا دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے شیر جہان میر کا نام پہ اتفاق کیا دونوں نے. اس کے بعد برجیت طاہر صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا جی اگر ان دونوں نے اتفاق کیا تو آپ بھی اتفاق کر لیں. وہی ہوا سی ایم. ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے ریکارڈ ہے. اس دفعہ بھی ہم نے سی ایم اور اپوزیشن لیڈر دونوں کو کہا آپ اتفاق رائے سے ایک نام دے دیں، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہماری جماعت کھڑی ہوگی آپ کے ساتھ. انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی ہم ایک نام دیں گے. ایک نام نہیں دے سکے. 8 ایک نے دیے، 7 ایک نے دیے. اب وہ تو رہ گئی نا بات. ٹھیک ہے جی. 15 لوگوں میں سے آپ ایک پہ اتفاق نہیں آپ کرتے. جس کو بھی لیں گے تو لوگ کہیں ادھر سے آ گیا. کیسے ہوا بھائی؟ آپ کے پاس اتھارٹی تھی، اختیار تھا. آپ
ایک نام پریس کانفرنس کر کے دے دیتے, اس کے بعد آتے وزیر امور کشمیر کے پاس اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, کنسنسس پیدا ہوتا. وہ تو آپ نے ہونے نہیں دی. اب آ کے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پرنسپل بنا, کئی دوست ہمیں اس وجہ سے ناراض ہے. فیڈرل میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ مسلم لیگ نون. ظاہر ہے وزیر امور کشمیر کس کا ہے؟ نون لیگ مسلم کا. لیگ نون کا. اب اگر اس نگران حکومت میں سب سے زیادہ بندے گھسیڑنے کے پاس جو ہے وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس. ٹھیک ہے, تو ہم نے خود اپنے اوپر ایک سیلف پابندی لگائی کہ بھائی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیو بندہ اس نگران حکومت کا حصہ نہ بنے. کیوں کہ الیکشن پہ سوال نہ اٹھے, الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد آئے. اب ہم نے اس پرنسپل کے خاطر آج الحمدللہ ہم اس پہ کھڑے ہیں. ہم نے جو بھی نام دیے ہوں گے وہ نام ان پرنسپل کو سامنے رکھ کے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے کس کی پاسبلٹی ہے اگر ہم کہہ لیں تو؟ میں اس 15 میں نام ڈائریکٹ کیسے؟ انوالو نہیں ہوں. 15 میں سے میرے خیال میں 2-3 نام ہی شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, جو اب ان دونوں نے تو اپنے نام دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اپنے نام جو ہے اس میں ڈال کے دیکھے گی کون سی شخصیت ایسی ہے. گلگت بلتستان کی انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, گلگت بلتستان کے حالات کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ بات آپ نہ بھولیں, دیکھیں جو 7 مہینے کی 6 مہینے کی یہ بھی جو گورنمنٹ 5 مہینے کی بننی ہے نگران, اس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, ظاہر ہے انہوں نے ایک سسٹم کو لازمی آگے بات بڑھا. ہے, اس سسٹم والوں نے اپنی ان پٹ دینی ہے, یقینی بات ہے. تو اب وہ کس طرح دیتے ہیں, کس کو لیتے ہیں, ہماری تو رائے یہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین بندہ ہونا چاہیے, انٹلیکچوئل ہونا چاہیے, اس کی کسی قسم کا بیگیج نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی پارٹی کی طرف اس کی ٹلٹ جو ہے وہ عہدیدار نہیں ہونا چاہیے. یہ پرنسپل ہے اس کے اندر. اندازاً جو 2-3 نام ہے وہ آپ لینا چاہیں گے, ویسے کون سے 2-3 نام ہیں جن کی پاسبلٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں نہیں کسی کا نام نہیں لوں گا, اس سے کئی دوست بھی ناراض ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, یہ چونکہ میرا ڈائریکٹ رول نہیں ہے اس لیے میں اس میں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا, جو بھی ہوگا ہماری رائے یہی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو, یعنی جماعتوں سے اس کا تعلق نہیں ہو اور متنازع نہ ہو, اچھا کام کرے, بنیادیں اچھی رکھے, کوئی ان پاپولر ڈیسیجنز لینے ہیں وہ بھی لے لے, لیکن عوام کی مفاد میں کام کرے. آگے آپ اپنی الیکشن کے لیے یعنی مطمئن ہیں کہ آپ الیکشن میں اچھا پرفارم کریں گے, نون لیگ اچھا بہتر آگے بڑھے گی, آپ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس 5 سال 15 سے 20 تک آپ ان کے سامنے ہیں, 20 سے 25 بھی ان کے سامنے ہے. اور فیڈرل میں ہمارے جو کارکردگی ہے شہباز شریف صاحب کی ٹیم کی, آج بھی مریم نواز نے گلگت بلتستان کے لیے آپ کو جو ہے 75 کروڑ سے زیادہ کی مشینری جو ہے اس کے ٹینڈر کروایا. لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ سے کوئی ملاقات بھی بہت عرصہ ہوئی نہیں ہے, اسی طرح کے پیچھے کہ آپ کو کوئی خاص اس طرح تکلیف نہیں کا. تو یار یہ تو وقت بتائے گا. دیکھیں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور الحمدللہ ان کی ہدایات ہمیں فون کے ذریعے بھی ملتی رہتی ہیں, اور ملاقات کی جب بھی وہ حکم کریں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. آج تک کسی صوبے کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, کسی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ایک ہوئی, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ, الحمدللہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف کو ایز اے صدر پرپوز کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگی تھی. ٹھیک ہے, پارٹی کی CAC میں نے ہی پرپوز کیا تھا. الحمدللہ میرے قائد آج الحمدللہ ہمارا بھرپور رابطہ ہے. جماعت کے اندر آرگنائزیشن ہمارے 2000 عہدیدار ہے. GB میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس کی اپنی کوئی ویب سائٹ ہو, میرے 2000 عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن سمیت آپ کو GB کی جو ہے PMLN کے چیپٹر کا جو ہے آپ کا پورا جو ہے وہ نظام آپ کے ٹرانسپیرنٹ موجود ہے. خیر کچھ ظاہر ہے آپ نہیں مانتے ہوئے ایک الگ بات ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیں GB کے اندر خواتین کا اتنا بڑے آلموسٹ آدھی آبادی ہے, تو آپ لوگ ایکٹیو پولیٹکس میں کیوں نہیں لے کے آتے خواتین کو؟ ٹکٹ دے کے خواتین کو بھی تو لے کے آنا چاہیے. ضرور بہت بڑا رول ہوتا ہے میں خواتین کا. سمجھتا ہوں کہ ہمت کریں خواتین. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ریزرو سیٹس کی بجائے خواتین کو جنرل الیکشن آپ ٹکٹ دیں گے کہ خواتین کو؟ میں دیکھیں, ایک تو کچھ قانون کے تحت بھی ہم نے قدر ٹکٹ دینے کے ہم پابند ہیں. خواتین آئیں گی تو ہم دیں گے نا, زبردستی تو کسی کو ٹکٹ نہیں دینا. الیکشن کچھ خواتین کہتے ہیں پچھلی حکومت میں آپ کے دور میں کسی طرح وزیر میں تم کو نکالا, اپنے چیزیں کی, تو ظاہر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس طرح آپ سپورٹ نہیں کرتے خواتین کے کانٹیکس میں. ایسی بات نہیں. میری پارٹی کی ایک وائبرنٹ خواتین ونگ موجود ہے, ڈسٹرکٹ سطح سے لے کے صوبے کی سطح تک. ہم نے پچھلی دفعہ ایک ورکر کو, خاتون ورکر کو اسمبلی کا ممبر بنا دیا, میرے حلقے کی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ الگ بات ہے انہوں نے بعد میں پارٹی کے ساتھ کیا کیا. ہمیں یہ بھی سوچنے, ہمیں تجربے ہو رہے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کو جب تک پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر, حلقوں کی سیاست کے اندر وہ انوالو نہیں ہوں گی, ان کو معاملات کی وہ سمجھ نہیں آئے گی.
اور ابھی کافی وقت لگے گا. آج بھی پاکستان کے اتنا بڑا ماڈریٹ ملک ہے ہمارا, 70-80 سال ہو گئے ہیں. کوئی آپ بھی کے چیز 1% جو ہے وہ ایک تو مشکلات ہیں خواتین کے لیے, نو ڈاؤٹ. ہم کسی ماں بہن کو خواہ کی کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے, اور اگر کسی خاتون میں یہ گنجائش ہوئی کہ وہ اس ماحول میں الیکشن لڑ کے جیت سکتی ہے تو ہم ضرور جو ہے وہ اس پہ ہمیں خوشی ہوگی. موٹے موٹے اگر مینیفیسٹو کی بات کریں, کیا پلان بنائیں گے اگلے 5 سال کے لیے اگر آپ آتے ہیں, یا پیپلز پارٹی ہے تو ہم ان سے پوچھیں ان کا کیا پلان ہے, یا پی ٹی آئی کے طور آتے ہیں یا کوئی اور آتی ہیں, آپ کے موٹے موٹے کیا آپ کے مینیفیسٹو کے اندر آپ چیزوں کو ایڈ کریں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کروں گا آگے, تاکہ عوام آپ کی طرف راغب ہو, یا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کریں؟ الحمدللہ جی, ہم نے 2015 کے الیکشن سے پہلے جو کمٹمنٹ کی تھی 2020 تک ہم وہ 90% اس کمٹمنٹ پہ پورے ہوتے رہے ہیں, اور ہم نے اس کو ڈیلیور کیا. آج بھی ابھی مینیفیسٹو کمیٹی بن رہی ہے ہماری, مینیفیسٹو بن رہا ہے. موٹی موٹی چیزیں اگر آپ پوچھتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو گلگت بلتستان کا جو ہے اس وقت پاور شارٹیج کا ہے. اس کے لیے جو منصوبے رفتار ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مکس انرجی کی طرف ہم جائیں, یعنی سولر ہائیڈرو مکس انرجی کی طرف. اور اگلے 3 سال کے اندر آپ کو گلگت بلتستان میں سردیوں میں بھی اتنی گنجائش پیدا کریں جہاں بجلی کا لوڈ ہے اس کو کم جو ہے وہ گیس کے ذریعے کیا جائے. تو ایک پورا پلان ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں. دوسرا, ڈیجیٹل گلگت بلتستان. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساری سروس ڈیلیوری ڈیجیٹائز طریقے سے ہو, اور یہ جو آٹومیشن ہے نظام میں اس سے مینول طریقے ختم کر کے, جب آپ مینول طریقے ختم کرتے ہیں تب آپ کی کرپشن رک سکتی ہے. تیسرا جو ہے, ہم اپنی آٹو پالیسی نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ ابھی چائنا سے جو ہماری جو امپورٹ میں 3 جو ہمیں سبسڈیز ملی ہوئی ہیں, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز میں, اس میں ہماری کوشش ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کو بھی اس کے اندر ہم نے ڈلوایا ہے. آپ چائنا سے الیکٹرک وہیکل منگوائیں چھوٹی, اور اس میں بھی آپ کے اوپر سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک اختلافی نوٹ نیچے آپ نے لکھ دیا کہ دیکھیں میں نے جو لکھا تھا وہی ہونا تھا, وہی ہوا نا. تو آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ وہاں پہ اگر لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو تو اختلاف نہیں کرتے ہیں، دیکھیں, لوگوں میں ایک لیے کیوں فیڈرل ایک پارٹی حصہ کا ہوتا میں ایک فیڈرل پارٹی کا ممبر ہوں. آپ انلمیٹڈ امپورٹ لایا نا کوئی, میں نے کہا آپ لے کے آئے جا کے. میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا, اس منٹس آف میٹنگ کا حصہ نہیں تھا. آج 4 ارب روپے کی آپ کو ٹیکس چھوٹ ملی تھی نا, تو ابھی تک اس میں سے 1 روپیہ ہم استعمال نہیں کر سکے. آج بھی میٹنگ چل رہی تھی گلگت میں تاجروں کے ساتھ, جنہیں موڈلٹی ہم طے نہیں کر سکے جو ہمیں دی گئی ہے, پروونشل کو دی گئی ہے کہ آپ موڈلٹیز طے کریں کہ یہ 4 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ ہے یہ آپ کی ٹیکس کی چھوٹ ہے. وہ مجھے لیکن ذرا انکمپیٹنسیز ہماری, ہمیں نہیں پتہ کہ کیا 4 ارب آنا ہے تو کس رہے گا, کس پروڈکٹ پائے گا, کون کتنا کرے گا, وہ یہ ڈسٹرکٹ سب طے ہے, اسپیسفک ہوگا, کوئی چیمبر کرے گا, ابھی تک تو طے نہیں ہوا نا, یہ اسی چیزیں کو ہونی طے ہے, اس کر پہ رہے ہیں نا. طے کر دیکھیں رہے نا, ہیں, ابھی طے کر رہے اس ہیں. پہ اب فیڈرل کا قصور نہیں ہے. ہم۔ فیڈرل نے آپ کے بتا دیا کہ 4 ارب روپیہ سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز کی سیلنگ ہے. آپ شاید اس کا جو ہے 30 سے 40 ارب روپے کی امپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ 3,500 آئٹمز ہیں جس پہ اتفاق ہوا ہے. قریب ہے ہم۔ اب اس کا باقی میکنزم بنانا ہے, وہ پروونشل سطح پہ بننا ہے, وہ ابھی تک نہیں بن پایا. اس میں جیسے میں نے ابھی مینیفیسٹو ڈیلیوریٹلی میں نے آپ سے بہت جلدی تھا, لیکن پریمنل اسٹیج پہ اسی لیے پوچھا کہ آپ کی پرائرٹیز کس طرح ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں. بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کا. آپ لوگ کیسے مس کرتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج ہے, اے آئی ہے, فیوچر اس طرف ہے نا, تو یہ مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں رکھتی ہیں ویسے؟ حالانکہ دیکھیے اور یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے, اسی کے اراؤنڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ ایریاز میں ہم رہ رہے ہیں. ہم زمینی حقائق کو نہیں بھول سکتے. تو ہم نے ضرور ابھی مینیفیسٹو میں جو ہے وہ ماحول, انوائرمنٹ ہمارا جو ہے سبجیکٹ ہوگا. یہ گلوبل ایشو ہے, یہ کوئی آپ کا ریجنل ایشو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے صوبے میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے, آپ نے وہاں کی لوکل ہوا کو صاف رکھنی ہے. یہ جو ایل پی جی اور مکس پلانٹ کس لیے دیا گیا تھا؟ اس لیے دیا گیا تھا نا جی. لوگ تو ضرور سرینا میں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, ہم نے پریکٹیکل کام کیا الحمدللہ. اس کے لیے لوگ صفائی پہ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کا جدید نظام جی بی کو متعارف کروا کے دیا ہے پریکٹیکلی طور پہ. گلیشیئرز کی صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا, اے وی کے ٹو سی این آر کے ساتھ ہم معاہدہ کر کے چلے گئے ہیں کہ آپ نے گلیشیئرز کی صفائی کرنی ہے, ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے. اب آگے جا کے آپ کا مین پرابلم جو بن رہا ہے نا, آپ نے جو ڈیزل جنریٹر چلنے ہیں, گھروں میں چلنے ہیں, انگیٹھیاں چلنی ہے, سردیوں میں جو ایئر پولوشن ہے آپ کی گلگت کی, وہ کراچی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, توانائی دینی ہے متبادل,
جو ماحول دوست ہو. اس کے ساتھ یہ جو ہم لگاتے ہیں نا، مثال کے تو میں نے اپنے دور میں ایک پروجیکٹ دیا تھا جٹیال ذوالفقار آباد اور دنیور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت واسب کے تھرو ہم نے جو ہے جب 1 بلین روپے کی انویسٹمنٹ کی بجلی کے پانی کے اوپر، تو کئی لوگوں نے سوال کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی، اتنا سارا پیسہ دے رہے ہیں، فلاں کریں یہ کریں. میں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بلایا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو پورا جٹیال تھا آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ ایک درخت نہیں تھا. آج یہاں پہ 2 لاکھ درخت ہیں، لوگوں نے اپنے صحن میں اگائے ہوئے. آپ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو صرف پانی چاہیے. آپ جا کے سرینا میں بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے رمادہ شمادہ میں بیٹھ کے سیمینار کرنے کے بجائے آپ ان گھروں کو پانی ہی مہیا کر دیں تو یہ 10 لاکھ درخت اور لگا سکتے ہیں. یہ کیا ہمارا تو ماڈل یہ ہے، ہم پریکٹیکلی کریں گے. ہم تو وہ بڑے بڑے مینیفیسٹوز چھاپ کے جو ہے وہ پریزنٹیشن نہیں، ہم پریکٹیکل لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اے جیسے ابھی ہمارا خواب ہے کہ ہم 20,000 لوگ گلگت بلتستان سے اوورسیز میں امپلائمنٹ چاہتے ہیں، جی وی سے، اور اے کے تھرو ان کو ٹیکنیکلی ان کو جو ہے آپ نے ہنرمند بنانا ہے، ان کو لیس کرنا ہے جدید ٹیکنالوجی سے. اس لیے کہ گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی کا 17% سرکاری ملازم ہے، اور آپ کے 70 ارب روپے 80 ارب روپے کی تنخواہیں ہوں، اور آپ کا 16 ارب کا ڈیولپمنٹ ہو، اور بے روزگاروں کا ایک طوفان جو ہے گلگت بلتستان میں ہو. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں اور ایڈ کروائی ہیں. الحمدللہ میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. کہ کوئی اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو قرضہ حاصلہ ملے گا 10 لاکھ تک. کوئی اپنا لیپ ٹاپ لینا چاہتا ہے اور اس کو قرضہ حاصلہ ملے گا 6 لاکھ تک. کوئی اپنا کوئی انکوبیشن سینٹر بنانا چاہتا ہے، پلان دیتا ہے تو اس کو فائنینسنگ ہوگی 75 لاکھ تک. یہ پورا پلان ہمارے پاس موجود ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ جب حکومت سے جا رہے تو آپ نے بھی آخر میں کچھ روڈ شوز بنوائے، آپ کو پتا تھا کہ ان روڈوں نے دوبارہ ٹوٹنے ہیں، آگے جا کے دوبارہ کوئی گیس کا پائپ پروجیکٹ آ گیا تھا، اسی طرح سیوریج کا پروجیکٹ آ گیا. جتنے بھی پیور کے روڈز بنے ہوتے ہیں سب تباہ برباد ہو گئے. یہ توڑو جوڑو، توڑ کے پھر جوڑو، پھر جوڑ کے دوبارہ توڑو. یہ کیا مسئلہ ہے کہ اداروں کے اندر کیوں کراس کٹنگ تھیمز کے اندر آپس میں کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے کہ ایک ادارہ بیٹھ کے پیسہ کھانے کا کوئی میکنزم ہے؟ عوام کو دھول مٹی میں جگوڑ کے پورے گلگت بلتستان کو قبرستان بنا کے یہ کیا میکنزم ہے؟ ویسے کیوں اس طرح چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی پیچھے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا نا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل. جب ڈویزیبل پول سے آپ کو پیسہ ملے گا تو آپ سسٹینیبل پلاننگ کر سکتے ہیں. اب ہم نے جب یہ منصوبہ رکھا تھا سیوریج کا، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، ہماری گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ بنائیں گے، مین ٹرنک آپ بچھائیں گے، اور باقی نیٹ ورک کا پیسہ ہم دیں گے. 7 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 2 ارب پروونشل گورنمنٹ نے لگا دیے، 7 ارب کا PCN اپروو ہوا. ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو PSDP سے نکال دیا. ٹھیک ہے. گیس کا منصوبہ تھا، 2 سال تک اس کو ڈیلے کروایا گیا. ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے بھی جس طرح استعمال ہوا، اینڈ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا کہ آپ مشین سے کٹ کریں گے روڈ کو، اور جتنا خرچہ آئے گا وہ ایڈوانس میں آپ پے کریں گے ورکس ڈپارٹمنٹ کو. آپ نے گیس کے پائپ بچھتے ہوئے دیکھا، اس کے دوران کوئی ایک روڈ بھی کٹی ہے تو وہ کٹر سے کٹی ہے، وہ میکینیکل طریقے سے کٹی ہے. اس کے بعد اس کو بنایا بھی اسی طریقے سے گیا ہے. آج یہ ہوا کہ آپ کے سیوریج کا جو منصوبہ ہے وہ شہباز صاحب دوبارہ آتے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی وہ منصوبے کو دوبارہ لے آئے. اب اس پہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ گلگت میں جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا تھا. ایک بریفنگ آج تک سیوریج پہ گورنمنٹ نے نہیں لی ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر مقرر نہیں کیا. اس چیف سیکرٹری صاحب نے آ کے کچھ کمشنروں کو DCs کو انوالو کیا ہے. اب آپ کا پرانا شہر ہے بھائی، آپ کوئی DHA نہیں میں نہیں بھی رہ رہے ہیں. جب پرانے شہروں میں یہی ہوتا ہے کہ ان پلان ایک شہر ہے جہاں پہ کوئی گھر ادھر بنا ہوا ہے، کوئی ادھر بنا ہوا ہے، بجلی آج آ رہی، پانی پرسوں آ رہا ہے، گیس پرسوں آ رہا ہے، یہ چیزیں تو چلیں گی، آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن اگر اس پہ بہتر مینجمنٹ کی جاتی تو ہم نے پلان کیا دیا تھا، ہم نے بار بار یہ NLC والوں کو، GDA کو یہ کہا تھا آپ مارک کریں یہ 3 گلیاں، ان 3 گلیوں میں آپ 3 شفٹوں میں کام کریں. جب تک آپ 2 دنوں میں ان کو کمپلیٹ نہیں کرتے، چوتھی گلی کو مت اکھاڑیں. اس پہ GB گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پوچھتے، ان کو پوچھا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے آگے ٹھیکیدار کو دے دیا، اس نے آگے ٹھیکیدار کو دے دیا، پورا شہر اکھاڑ کے فارغ ہو گئے.
یہ آپ کی گورننس کا فیلئر ہے. میرے خیال سے سب سے پہلے اگر پرائرٹی ہونی چاہیے، کل کو ظاہر ہے عوامی نمائندے ہیں تو کہ بھئی سیٹ آف پرائرٹیز ہونی چاہیے، کراس کٹنگ تھیمز کے اندر اداروں کے اندر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے تاکہ عوام سفر نہ کرو. کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو آپ اسپیس بنا کے کریں. فیوچر میں دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ مستقبل میں بھی ہے نا، اس کے لیے وہ اسپیس چھوڑ دیتے ہیں. سیکنڈلی، ابھی جیسے پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ گئے، آپ نے روڈ شوڈ سارے بند کر دیا، عوام کو ذلیل و خوار کیا. آزادی تو نہیں تھی، وہ قید میں آپ نے بند کیا. ویسے ظاہر 1 نومبر تھا، آزادی کا دن تھا، لیکن ایک وی آئی پی گیسٹ کے لیے ظاہر اسٹیٹ گیسٹ چیزیں تھیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو گھما پھرانا ہوتا ہے؟ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کے ساتھ میں بیٹھ کے کوئی انیشیٹو اس طرح لیتے یا کسی ہوٹل میں یا کسی سیکریٹریٹ میں کہ بیٹھ کے نیئر بائی ایئرپورٹ کی وہ رکھیں، عوام بھی سفر نہ ہو، کاسٹ بھی بچاتا ہو. دیکھیں یہ افسوسناک ہے. ہمیں جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول، چونکہ ملکی حالات ایسے ہیں، وی آئی پی جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے ہوتا ہے پاکستان کا، فرسٹ پریورٹی ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. میرے خیال میں ہم نے اپنے دور میں ایک کوشش کی تھی اور باقاعدہ نیس پاک سے ہم نے منظوری بھی لی تھی. جو پرانا جیل ہے اس جیل کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس اور پلس بڑا کانفرنس روم، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وی آئی پیز کی، پرائم منسٹر کی. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا. پہلے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آتا تھا، آپ کی بلڈ پروف گاڑیاں یہاں سے منگوانی پڑتی تھی، گاڑیوں میں، ٹرکوں میں ڈال کے. ہم نے اپنے دور میں 2 بلڈ پروف گاڑیاں لی، فیڈرل نے ہمیں پیسے دیے. آج پرائم منسٹر کے لیے گاڑی یہاں سے نہیں آ رہی ہے. اسی کے تحت ہم نے یہ جو سامنے کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے پلان کیا تھا، 50-60 کروڑ کا منصوبہ تھا، جو اس میں آپ بغیر شہر کو ڈسٹرب کیے آپ اس وینیو کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک ہم اس طرح کا، اب اس کے علاوہ ہم نے گلگت بائی پاس روڈ رکھا ہوا تھا، وہ بائی پاس روڈ ابھی تک نہیں بنا. اگر وہ بنا ہوتا تو آپ کو پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے، کلیمت چوک سے وہ ادھر سے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ پریزیڈنٹ کو سیدھا جو ہے وہ لے کے جاتے وہ گلگت بائی پاس سے، سیدھا آپ جو ہے وہ نوید شہید روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا آپ جو ہے وہ آرمی ہیلی پیڈ پہنچ جاتے. تو وہ جو ماسٹر پلان ہم نے بنایا، جس کے لیے سسٹینیبل گلگت کا جو پلان تھا، اس کی تو گزشتہ 5 سال میں واٹ لگا دی گئی ہے. تو اب کیسے ممکن ہے؟ ایک سادہ سا سوال بھی ہے اور ہر بندہ دیکھ کے آج تک اس کو سمجھ نہیں آیا. چلیں چیف جسٹس تو بوڑھے 70 سال والے ہو گئے، یہ گورنر کا کیا مسئلہ ہے؟ گورنر کوئی پارکنگ پوسٹ ہے کہ جو بندہ بالکل اللہ نہ کرے، مطلب بہت ایک ایسی سچویشن میں جاتے ہیں بوڑھے ہو کے، پھر اس کو لے جا کے گورنر بنایا جاتا ہے. آپ جب وزیر تھے تب بھی آپ کے دور میں جو گورنر تھے میر صاحب، سارے وہ اتنے ینگ بھی نہیں تھے، ابھی بھی ہیں. جو بھی گورنر آتا جاتا رہا، یہی مسئلہ ہے. تو گورنر کوئی پارکنگ پوسٹ ہے کہ ٹھیک ہے آخر وفادار ہیں تو آپ لے جائیں کوئی خیرات کے نام، اس طرح کی کوئی پوسٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اس طرح کی پوسٹ تو نہیں ہے. اس وقت آپ کے چاروں صوبوں میں گورنر ہیں، بڑے فعال ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے وہ ایکٹیولی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ابھی پولیٹیکل پروسیس 2009 سے شروع ہوا ہے، ہمارے لوگوں کی سیویاں نہیں بنی. دیکھیں نا، گورنر کا عہدہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ نے کسی کا جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ آپ اس پوسٹ کے لیے کسی کو عمر کے لحاظ سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ سلیکٹڈ پوسٹ ہے نا یہ. تو چونکہ ملک میں ایک مخلوط حکومت ہے، اس مخلوط حکومت کے نتیجے میں گورنر صاحب گلگت بلتستان میں ہیں، لیکن وہ وفاق کا نمائندہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اور ہوتا بھی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہوئے آپ نے وفاق میں آ کے گلگت بلتستان کی کہاں کہاں ریپرزنٹیشن کی ہے؟ کون سے ایشو کو حل کروایا ہے؟ پلاننگ کمیشن کے کتنے چکر لگائے ہیں آپ نے؟ فائنانس ڈویژن کے کتنے چکر لگائے ہیں آپ نے؟ پرائم منسٹر آفس میں کتنی دفعہ آپ گئے ہیں؟ لیکن شاہ صاحب نظر تو آتے نا سندھ سے لے کر کہیں نہ کہیں visit شادیوں میں، کرتے ہوئے. بیاہ میں، اور آپ جو سرکار کے خرچ پہ یہاں سے اس شادی میں چلے جا رہے ہیں. یعنی کچھ ہمارے سی ایم صاحب بھی ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ جی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، کہ ایک ڈرائیور کی جو ہے وہ کسی، یا تو ہمارے صوبے کا، اس کی جناب گجرانوالے میں شادی ہے، وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جناب تھرتھلی مچی ہوئی ہے، پولیس بیچاروں، چیف منسٹر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ صرف شادیوں میں نظر آ رہے ہیں، دعوتوں میں نظر آ رہے ہیں، کسی میٹنگ میں جی بی کے لیے بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں، چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب کی ایک سی وی ہے، ایز اے چیف منسٹر بھی رہے، پارٹی کا پہلے پریزیڈنٹ وزیر اعلیٰ رہا ہے، پہلا وزیر اعلیٰ ہے. اب گلگت بلتستان میں 3 ہی وزیر اعلیٰ رہے نا، گلبر صاحب کے علاوہ میں ہوں، مہدی شاہ صاحب ہے، اور خالد خورشید صاحب ہے. اب ہماری جو سی وی بنی ہے مجیب صاحب، وہ ہماری جی بی کے چیف منسٹر ہونے کی حیثیت سے ہماری سی وی بنی ہے نا. ظاہر ہے. اب ہم کسی بھی دفتر میں چلے جاتے ہیں تو وہ اگلا بندہ ہمیں سننے پہ مجبور ہے کہ یار یہ سابق چیف منسٹر ہے. تو اب میں تو آپ کو ہر دفتر میں نظر آ رہا ہوں جی بی کے فیڈرل میں، چاہے یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پی پی کی گورنمنٹ ہو، نون کی گورنمنٹ ہو، کیونکہ میرے پاس جی بی کے عوام کی دی ہوئی ایک سی وی ہے.
وہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حفیظ صاحب ادھر کوئی پتہ نہیں کمیشن یا پروجیکٹ لے رہے ہیں تو وہ اس کا فالو وہ الگ بات ہے، میں کس پروجیکٹ میں، الحمدللہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے میرا ہاتھ نہ ہو، میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا ہو۔ اب آپ کے گلگت بلتستان میں مجھے خالد صاحب تھے، ان کی ایک سی وی بن گئی تھی، ایک شخصیت بن گئی تھی، وہ جا کے وہ چرسی تکے کھاتے ہوئے وہاں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں پشاور سے، وہ آئے نا، کریں جی بی کے ایشوز حل کریں۔ چلے آپ پشاور بیٹھے ہیں تو 2 ایشوز ہمارے حل کروائے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں۔ ایک ایشو الحمدللہ اس خادم نے پچھلے دنوں جو ہے الحمدللہ لڑ جگڑ کے ایف بی آر سے حل کروایا، جی بی سے چلگوزہ نکلتا ہے، چلاس سے فیڈرل کے روڈ سے پنجاب جاتا ہے، چائنا جاتا ہے، اس پہ وہ 25 روپے پر کلو کے پی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے جو ہے وہ پے کرنا تھا۔ یہ گلبرگ کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، پہلے بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے علم میں آیا الحمدللہ آج سے 1 مہینہ پہلے ہم نے چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بیٹھے اور اللہ کا شکر ہے کہ نوٹیفیکیشن کروایا۔ ابھی وہ جو جی بی کا جو دیامر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک میکینزم بنا، پورے پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی فارسٹ میں وہ ہم سے لے رہے ہیں جناب پر فٹ 200 روپیہ، کے پی والے بیٹھے ہیں، وہ حل کروائے نا وہاں بیٹھ کے، کس بات پہ لے رہے ہیں؟ روڈ فیڈرل کی ہے، فارسٹ جی بی کا ہے، کس بات پہ لے رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے 1984 سے آج تک کے پی کے اندر میڈیکل کی ایک سیٹ نہیں بڑھوائے نا، آپ وہاں 15 سال حکومتوں میں بیٹھے ہیں، جی بی کے اندر تھے، کریں کچھ تو ان کے پاس ایک سی وی، پھر مہدی شاہ صاحب کے پاس ایک سی وی۔ اب گلبر صاحب بھی اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، 25 تاریخ کے بعد فارغ ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ بھائی جی بی کے چیف منسٹر تو وہ بھی رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، ہمیں اللہ نے تھوڑی سی جو ہے وہ عمر چھوٹی تھی، ہمیں جو ہے ذمہ داریاں بڑی مل گئی، آج اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ہر فورم میں موجود ہیں، ہماری تنخواہ نہیں ہے، ٹی اے ڈی اے نہیں ہے، گاڑی سرکار کی نہیں ہے، گھر سرکار کا نہیں ہے، 1 روپیہ ان 5 سال میں نے گلگت بلتستان، اب مخلوط حکومت میں بھی کچھ عرصہ ہم رہے، میں نے نہ کسی قسم کے، صرف 4 سیکیورٹی گن مین میرے ساتھ تھے، وہ کبھی حکومت کی مرضی ہے تو واپس لے لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، میں کسی قسم کے مراد نہیں لے رہا۔ خالد صاحب کے پی میں کس کی سرکار پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے مہمان ہیں، گورنمنٹ کے آفس میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں کے پی کے۔ تو اسی طریقے سے اب ہمارے مہدی شاہ صاحب ہیں، آج چلیں گورنر پلس سی ایم، اس کے پاس تو مجھ سے بڑی سی ہوئی ہے، ان کو فعال ہونا چاہیے، ان کو گلگت بلتستان کے ویسے ابھی نظر آنا چاہیے۔ اگلے الیکشن میں خود کو، امجد ایڈوکیٹ کو، خالد خورشید کو، تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے چلو سربراہان سے کہاں دیکھتے ہیں ویسے؟ دیکھیں ہم تو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ہم کوئی گریڈ 16 17 یا 22 کے ملازمین نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں اپنی جماعت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کمنٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کارکردگی ہے، نہ فیوچر میں آگے کچھ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے۔ الحمدللہ میری جماعت کے پاس اپنا فیوچر بھی ہے دکھانے کے لیے، اور یہ 2.5 سال 3 سال کے شہباز شریف صاحب کا ٹینیور بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ایک وسیع منشور کے تحت گلگت بلتستان کے عوام کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت سے دوبارہ لائے گی انشاءاللہ، اور ہم وہ خدمت کا سفر جو وہاں سے رکا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ظاہر پیپلز پارٹی کے اپنے اسٹیکس ہیں، اپنے ان کے اچیومنٹس ہیں، جی بی کی شناخت سے لے کر ابھی تک کی بات کریں، لینڈ ریفارمس تک تو ان کا بھی بہت سارے کیا، تو چلیں بہت ایک اچھا کانٹیکسٹ آگے، اندازہ امید بھی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں۔ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں ویسے؟ دیکھیں میں اس پہ کمنٹس کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی ایز جماعت جی بی کے اندر اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، ان کے لوگ موجود ہیں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، ان کے نظریاتی فالوور بھی شاید کچھ بنے ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا سو کال جو موقف انہوں نے ریاست کو توڑ پھوڑ کا جو بیانی ہے، اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہوگی، لیکن ایز جماعت وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، لیگلی بھی اور پریکٹیکلی بھی، تو اس وقت کوئی نظام ہی نہیں ہے نا ان کا۔ آپ مجھے بتائیں نا، پی ٹی آئی کا کچھ تنظیمی سٹرکچر ہے جی بی میں؟ اپنے حساب سے تو انہوں نے ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ بھی ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہے، نیچے یوتھ کے انہوں نے الگ اپنے تو دیکھیں نا، تو پھر وہ سب وہ کی ہیں۔ آگے ہماری تو دعا ہے کہ یہ اپنے اس ریاست مخالف بیانیے سے نکلیں، اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اگلا الیکشن لڑیں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، دائرہ کار میں رہتے ہو، سب کو لیول پلین فیلڈ ملنی چاہیے، ایکول فیلڈ ملنی چاہیے سب کو۔ ہم دعا گو ہیں ہر سیاسی جماعت کے لیے، وہ بہت بڑی ایسٹ ہوتی ہے اگر وہ اپنی اہمیت کو جانیں۔ اگر وہ صرف اور صرف جماعت کا کام ایک فرد واحد کو خوش کرنا، اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ نے ہر طرح کا کام کرنا ہوا، تو پھر تو وہ جماعت نہیں ہوئی نا، وہ کلٹ ہوا۔
وہ کلٹ ہے، وہ جماعت نہیں ہے۔ اگلی چونکہ ہماری جو بھی نشست ہوگی ہمیں کوشش کریں گے، چونکہ ایک پہلے انٹروڈکٹری بیچ گپ شپ ہم نے کی پچھلے 5 سال اور آگے کے آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے چیزیں موو ہونی ہیں، امجد صاحب اور پی ٹی آئی سے بھی کسی دوست کو ہم لیں گے تاکہ ایک اچھے ہم ڈسکورس بھی کریٹ کریں اور عوام کو موقع بھی دیں کہ بھائی آپ کے اندر کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، عوام کے لیے آپ کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کیا آپ کا مینڈیٹ ہے، تاکہ ایک بہتر انداز میں حفیظ صاحب پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، مہربانی۔